صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک ہوتا ہے تہمت لگانا، بہتان، اور ایک ہوتا ہے غیبت کا کرنا۔ تو بہتان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی عیب نہ ہو اور اس کی طرف عیب کی نسبت کرے، یہ تو بہتان ہو گیا۔ اور ایک یہ کہ واقع میں اس میں عیب ہے لیکن اس کا ذکر کرتا ہے کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، یا غائبانہ انداز میں وہ تو سامنے نہیں ہے، کہتا جی فلاں میں یہ عیب ہے اور واقع میں وہ عیب موجود ہے، تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ تو بظاہر تو غیبت ناجائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس نے سچ بات کی ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ بندوں کے حقوق کی رعایت اللہ پاک نے اس درجے میں کی۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، اس لیے کہ اب غیبت میں جس کی غیبت کی گئی ہے وہ تو اب دفاع نہیں کر رہا، اس کو تو علم ہی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ ذکر آتا ہے کہ غیبت کا معنی یہ ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، یہ غیبت ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر 26ویں پارے کے اندر ذکر آ گیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ غیبتیں بڑی عام ہیں، بد نظری بھی اور غیبتیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی حفاظت میں رکھے، اس قرآن پاک کا صدقہ اللہ ہمیں اس سے بچائے کہ جہاں غیبتیں ہو رہی ہیں لوگوں کے عیب۔ البتہ 6 مقام ایسے ہیں کہ جہاں غیبت جائز ہے، جیسے یہاں ایک مقام آ گیا کہ مظلوم اگر اپنی حاکم کے سامنے جا کر مظلومیت کا ذکر کرے کہ فلاں بڑا ظالم ہے، اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، یہ کیا، تو اس انداز میں ضرورت ہو یا کسی نے کسی کے قتل کا ارادہ کیا ہو، اذیت کا ارادہ کیا ہو، چوری کا، ڈاکے کا ارادہ کیا ہو، اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کو جا کر کے بتلا دے کہ وہ یہ ارادہ رکھتا ہے، تو یہ عیب کا ذکر کرنا یہ محض ذلیل کرنے کے لیے نہیں، ایک دینی دنیاوی ضرورت کے لیے ہے۔ تو اس مقام پر غیبت کرنا جائز ہو جائے گا، کیونکہ ذاتی مونی انعام کو وہ نہیں کرنا، محض تجلیل مقصود نہیں۔ تو یہاں مظلوم اگر اپنی مظلومیت کا اظہار کرے اور ظالم کے خلاف اس کے عیب بیان کرے تو اللہ فرماتے ہیں جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے، یعنی مظلوم کے لیے حق پہنچتا ہے کہ وہ ذکر کرے کہ فلاں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اگر نیک کام ظاہر طور پر علانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو یا کسی برائی کو درگزر کرو، معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، پوری قدرت والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ، کیا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ بندہ ہو کر کے جب بندے کی لفظ شاد کو، زیادتیوں کو یا اس کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اللہ ہو کر کے اس کی زیادتیوں کو، اس کے گناہوں کو میں کیوں نہ معاف کروں۔ جب یہ بندہ ہو کر کے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑا کرم کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی سہتا جائے، صبر کرتا جائے، برداشت کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اور اس کی حمایت فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کو تو مانے اور اللہ کے پیغمبر کو نہ مانے، یا نبیوں کو مانے، بعض نبیوں کو مانے اور بعض نبیوں کو نہ مانے۔ تو اللہ کو مانے یعنی قرآن کو تو مان لے، اور پیغمبر کو نہ مانے، ان کی حدیثوں کو نہ مانے، پیغمبر کے ارشادات کو نہ مانے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد اللہ کے رسول ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم، پر بات میں نے ان کی نہیں ماننی ہے تو اللہ کے رسول، پر بات میں نے ان کی نہیں ماننی، تو یہ پھر محمد رسول اللہ مانے کا یہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحیح معنی کے اندر وہ حضرت نے واقعہ رکھا ہے، کہتے ایک صاحب کا نکاح ہو گیا، ایجاب قبول ہوا، نکاح ہو گیا، پہلے چند دن تو دعوتیں چلتی رہی کہ مطلب کہ دولہا دلہن کی دعوتیں ہیں، اس کے بعد جب دعوتیں ختم ہوئی تو گھر میں نہ کوئی دیسی، نہ کوئی گھی ہے، نہ کوئی آٹا ہے، نہ مرچ مسالہ ہے، نہ لکڑیاں ہیں، نہ کچھ اور ہے۔ تو بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ آپ وہ چیزیں لے کر کے آئے نا گھر کے اندر، گھر میں کوئی چیزیں نہیں، تو کہنے لگے کہ بیگم صاحبہ میں نے آپ کو قبول کیا تھا، میں نے یہ مرچ مسالہ اور لکڑیاں اور ان چیزوں کو تو میں نے قبول نہیں کیا۔ تو بیگم صاحبہ کہنے لگی میرے قبول میں یہ سارے قبول آ گئے، جب تو نے مجھے قبول کیا تو جب سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہم نے مان لیا تو ان کی ہر بات کو مان لیا، اگر ہم ان کی بات کا انکار کریں تو گویا ہم نے مانا ہی نہیں۔ تو جو شخص مطلب کہ لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈال دیں، یہ فرق تفریق ڈال دیں، اور وہ یقولون اور کہتے ہیں کہ بعضوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور بعضوں پہ منکر ہوتے ہیں، اور یوں چاہتے ہیں کہ درمیان میں ایک راہ تجویز کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہ کافر نہیں، یہ پکے کافر، یہ کافر نہیں، یہ پکے کافر ہے۔ تو اگر قرآن مجید میں کچھ جملہ اردو کا ہوتا، کچھ عربی کا ہوتا نا، جیسا مرزا صاحب پر وہ کہتے ہیں میرے اوپر وحی آئی، تو وحی آئی تو اس میں عربی بھی آ جاتی ہے اردو بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اطال اللہ بقاءک 80، یا اس پر 4 زیادہ یا 5 کم، اللہ تیری عمر لمبی کریں گے 80 برس، یہ 4 زیادہ یا 5 کم، مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ 85 ہوگی اور کم سے کم یہ 75 ہوگی۔ اب 70 کے قریب پہنچے تو انتقال ہو گیا، اور خود مرزا صاحب نے کہا کہ میری پیشین گوئیاں محق امتحان ہے، یہ کسوٹی ہے، اگر سچی نکلے تو مجھے سچا مان لینا، اگر یہ اس میں غلطی آ جائے تو سمجھ لینا کہ میں نبوت کے دعویٰ میں سچا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کتنی سچی بات کر دے، ہمیں محنت سے بچا دے، اور محنت سے بچا کر کے خود کہہ دیا اب محمدی بیگم میرے عقد میں آئے گی، میرے نکاح میں آئے گی، اگر وہ نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ نے کہا کہ محمدی بیگم عقد میں آئے گی، وہ نہیں آئی۔ اس قسم کی بے شمار پیشین گوئیاں ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، تو خود کہہ گئے کہ اگر پوری نہ ہو تو سمجھ لینا کہ میں نبی نہیں۔ اتنی یہ بات ہے کہ کتنی اچھی بات ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ یقولون نؤمن، وہ چاہتے ہیں درمیان میں راستہ نکالیں۔ تو میں کہہ رہا تھا اگر اردو اور عربی دونوں میں قرآن ہوتا نا تو حقا کے بجائے کیا ہوتا؟ اولئک هم الکافرون حقا، وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز، ذلت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عملی کفر سے بھی بچائے، اور حقیقی اور اعتقادی کفر جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے سب رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ اب ان کی اور قباحتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ سے اہل کتاب یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگوا دیں، یعنی اس میں یہ لکھا ہو، خاص نوشتہ آئے، فرشتہ دے کر کے آئے اور ہر ایک کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خط ہے، فلاں کے نام پر ہے، یہ نوشتہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر ہیں، تب تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں بھی ہم ماننے کے لیے نہیں جب تک کہ علانیہ طور پر اللہ کا دیدار نہ کر لیں، یہ ان کی شرارتیں، قباحتیں، ان کی برائیوں کا ذکر۔ تو آج سے اہل کتاب یہ درخواست کرتے ہیں
کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگوا دیں۔ سو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کی، درخواست کی تھی، اور یوں کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کھلا دکھلا دو، جس پر ان کی اس گستاخی کی وجہ سے ان پر برق بجلی کی آ پڑی، جیسا کہ پہلے پارے کے 6 رکوع میں یہ ویسے آ گئی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بعد اس کے کہ بہت سے دلائل ان کو پہنچ چکے تھے، پھر ہم نے اس سے درگزر کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑا روب ہم نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور ہم نے ان لوگوں سے قول و قرار لینے کے واسطے کوہ طور کو، جیسے پہلے پارے میں آ گیا، کوہ طور کو اٹھا کر اس کا ایک حصہ اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا، مانو ورنہ یہ پہاڑ گرتا ہے۔ اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ دروازے میں جب شہر میں داخل ہو، بستی کے اندر، تو داخل ہوتے ہوئے بدنی طور پر اور زبانی طور پر عاجزی کرنا، داخل ہونا عاجزی کے ساتھ، جھکتے ہوئے سجدن، سجدے کی حالت میں جھکتے ہوئے، اور سمجھے کہ نہیں، اور ہم نے ان کو اور یہ کہتے بھی جانا، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے بارے میں تجاوز مت کرنا، اور ہم نے ان سے قول و قرار نہایت شدید اور بڑے پکے لیے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہیلے کیے، جس کا ذکر وہ 10 پارے کے 11 رکوع میں انشاءاللہ آ رہا ہے، مچھلی کا واقعہ۔ تو ہم نے سزا میں مبتلا کیا ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور ان کے کفر کی وجہ سے، احکام الہیہ کے ساتھ کفر، اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ناجائز۔ تو نبی کا قتل تو ہوتا ہی ناجائز ہے، لیکن یہ قید باقی ہے، اور یا یہ کہ نبی کو قتل کرتے تھے، خود جانتے تھے کہ یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، خود جانتے تھے، اور پھر نبی کو قتل کرتے تھے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، یہ ساری باتیں پہلے پارے میں آ گئی۔ اے نبی جتنا چاہے زور لگاؤ، جتنا چاہے تبلیغ کرو، ہمارے دل محفوظ ہے، تیرے کلام کا اثر ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دلوں کو یوں نہ کو محفوظ ہے، بلکہ اللہ کی لعنت ہے جس کی بنا پر پیغمبر کا کلام تمہارے دلوں میں نہیں اتر رہا، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے، سو ان میں ایمان نہیں مگر قدر قلیل۔ اور ظاہر بات ہے ایمان میں تو 6 قاعدے ہیں، اور ان کے اندر مطلب کہ اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دیں، اب لاکھ چیزیں ایمان لانے والی ہیں، ایک کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ساری ایمانیات کو مانے، ایک کا انکار کرے تو یہ کافر ہے، اور تو جو ایمان قلیل لائے اور اکثر میں کفر کرے تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو باتیں کہ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم علیہ السلام پر بڑا بھاری بہتان کرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم کو جو کہ رسول اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے، ہم نے قتل کر دیا، ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی ان پر لعنتیں آئیں، حالانکہ انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، نہ قتل ہوا نہ صلب ہوا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، یا ان کے سامنے ایک شبیہ بنا دی گئی حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام جیسی، اور ان کو انہوں نے پھانسی میں لٹکا دیا۔ تو کہنے لگے عیسی ابن مریم کو ہم نے، یعنی مطلب کہ توہین کی، عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا اور سولی پہ لٹکا دیا۔ تو جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال کے اندر ہے، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کی، اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا۔ اس جملے پہ ذرا غور فرمائیں، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قتل کیا، ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو قتل جسم کا ہوتا ہے یا روح کا ہوتا ہے؟ قتل جسم کا ہوتا ہے، تو جس کی نفی آ رہی ہے اسی کا اس بات آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا یعنی جسم کو،
बल्कि इनको अल्लाह ने उठा लिया। तो जिसके कत्ल की नफी है उसी को उठाने का जिक्र आ गया। ईसा इब्न मरियम जिस्मानी तौर पर जिंदा आसमानों पर उठाए गए, ये बहुत बड़ी वाज़ेह दलील है इस बात की कि ईसा इब्न मरियम को महज रूहानी तौर पर नहीं उठाया गया बल्कि जिस्मानी तौर पर उठाया गया। अब ये कि इतना तवील रास्ता दरमियान फलाकुल्ला जैसे फलासफा वगैरह इस पर बैठे करते हैं, तो ये कैसे ईसा इब्न मरियम चले गए, कैसे ईसा इब्न मरियम। तो जैसा मैं मेराज के वाक़े में कहा करता हूँ ना कि ये बात मौजूद बहस ही नहीं कि अल्लाह का पैगंबर अर्श पर, सातवां आसमानों पर, सिदरतुल मुंतहा पर, मकाम शरीफ अक़दाम पर और अर्श अज़ीम पर 10 मेराजें एक रात में पैगंबर जा सकता है या नहीं, ये मौजूद बहस नहीं। मौजूद बहस ये कि अल्लाह ने जा सकता है या नहीं, क्योंकि बहस क्या आई, पाक है वो साथ जो अपने बंदे को ले गई। तो अल्लाह ताला अपने ले जाने का जिक्र कर रहे हैं, सरकार के अपने तौर पे जाने का जिक्र। तो यहाँ फरमाया अल्लाह ने इनको उठा दिया। तो अल्लाह जैसी जात एक काम करना चाहे और न कर सके तो फिर वो अल्लाह ही क्या हुआ। तो अल्लाह ताला कहते हैं सुन लो, कहा अल्लाह अजीजन, अल्लाह बड़े जबरदस्त है, बड़े इज्जत वाले हैं और उनके हर काम के अंदर बड़ी हिकमत है, बड़े हकीम है, इसलिए उन्होंने उठाया और इसमें हिकमत है। और वो जो तीसरे पारे के 17 की आयत आई थी ना कि एक नबी आएंगे, सारे नबियों सुन लो, जब वो आए तो उन पर ईमान लाना, उनके मिशन को चलाना, अपने मिशन को न चलाना। अगर पहले वाला एक नबी भी जिंदा न रखा जाता तो आयत करीमा की अमली शक्ल कोई नहीं बनती। फरमाया ईसा आपने तो बिशारत दी थी ना मेरे बाद आने वाले अहमद हैं, इसलिए आपको मैं जिंदा रखूंगा और क़यामत के करीब तक जिंदा रखूंगा। सरकार तो आदम सल्लल्लाहु का जमाना तुमको दूंगा, उनका जमाना आएगा पूर्व क़यामत में आपको मैं आसमानों से उतारूंगा और इस अंदाज में 2 फरिश्तों के सहारे पर आप उतरेंगे। जामे मस्जिद दमिश्क के शर्क़ी मीनारे पर उतारा जाएगा। हजरत मेहदी मौजूद होंगे, असर की नमाज का वक्त होगा, इक़ामत कही गई होगी, नमाज शुरू नहीं होगी, उस वक्त में मैं तुमको उतारूंगा और मेहदी कहेंगे कि तक़द्दम या रूह अल्लाह, ऐ रूह अल्लाह आगे बढ़िए, असर की नमाज पढ़ाइए। तो ईसा इब्न मरियम फरमाएंगे अगर आते ही मैंने नमाज पढ़ाई तो लोग समझेंगे मैं नबूवत लेकर के आया हूँ, नबी बनकर के आया हूँ। नबूवत मेरी तो अपने दौर में है, खुदा है नबूवत का मेरे पास, लेकिन मैं शरीयत मोहम्मदिया अलैहिस्सलाम पर अमल करने के लिए मैं तो उम्मती बनकर के आया हूँ, सरकार की बात माननी है। इसलिए पहली नमाज मेहदी आप पढ़ाएं, उसके बाद वाली जो नमाजें हैं फिर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहली आप पढ़ाएं ताकि इज्तिमा खत्म हो जाए। तो हजरत मेहदी नमाज पढ़ाएंगे, ईसा इब्न मरियम मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ेगी। सरकार ने अजीब जुमला है, सरकार ने कसम है उस ज़ात पाक की मोहम्मद की जान जिसके कब्ज़े कुदरत के अंदर है, वो जो मंजर ईसा इब्न मरियम के उतरने का है उस मंजर को मैं इस वक्त में देख रहा हूँ। ये अजीब जुमला है ये, उस ज़ात पाक की कसम वल्लज़ी नफ्स मोहम्मद बियदिही, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान जिसके कब्ज़े कुदरत के अंदर है, ईसा ने ये मंजर इस वक्त में देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को इल्म दिया, क्या पर्दे हटाए, क्या अर्श के पर्दे हटाए और क्या इल्म दिया, या देने वाला जाने या देने वाला जाने। और हम बहस करें कि पैगंबर की जात का इल्म कितना था। अरे अल्लाह के बंदे तेरी नन्ही सी तराजू तेरे ज़हन की कितनी है, तो तुम इसमें अल्लाह के नबी के इल्म को तोड़ना चाहता है। मौलाना अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला फैज़ुल बारी में कैसा अजीब है, कहते हैं सहरा के ज़र्रात तो गिनने में आ सकते हैं, समंदर के कतरात तो गिनने में आ सकते हैं,
اللہ نے اپنے پیغمبر پیغمبر کو غیب کا علم دیا، کیونکہ اللہ جو دیں گے وہ غیبی ہوگا۔ جو غیب کا علم دیا وہ سمندر کے قطرات سے بھی بڑھ کر، صحرا کے ذرات سے بھی بڑھ کر، یعنی صحرا کے ذرات کتنے ہو جائیں محدود ہے، سمندر کے قطرات کتنے ہو جائیں محدود ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو علم دیا وہ محدود ہے، لیکن وہ محدود ان محدودوں سے بڑھ کر کے ہے۔ تو آسن عجیب بات فرمائی، پر اتنا کہہ دو یا دینے والا جانے یا لینے والا جانے، ہمیں بیچ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال تو مطلب میرے کہنے کے سرکار نے فرمایا یہ منظر، پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائیں گے، عیسی ابن مریم نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، ان کا انتقال ہوگا، ان کی قبر میری قبر کے ساتھ بنے گی، قیامت کے دن میں اور عیسی ابن مریم دونوں اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ یہ پوری روایتوں میں بخاری شریف میں اس کی تشریحات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو میں نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کو میں نے اللہ نے اٹھا لیا۔ تو جس کے قتل کی نفی ہے اسی کو اٹھانے کا ذکر ہے، تو جسمانی طور پر ہم اٹھائے گئے اور باقی شبہ کریں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بڑا غالب ہوں اور میں بڑا حکیم ہوں، میں بڑا حکیم ہوں۔ اب دیکھو نا جتنے نبی آئے نا ان میں 4 شانیں ہیں، ان میں 4 شانیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو نبی آیا سمجھے کرے اس نے آئندہ آنے والے پیغمبر کی بشارت دی، مبشر بن گیا، اور پہلے نبی نے ان کے بارے میں بشارت دی تو یہ مبشر بن گیا۔ تو مبشر بشارت دینے والا، اور جس کو بشارت دی گئی وہ مبشر بن گیا۔ اور اسی طرح ایک مصدق، جو پہلے نبی آ چکے ہیں بعد والا اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ مصدق بن گیا، یہ مصدق بن گیا۔ اور پہلے والے نے جب بات کی تو پہلے والا مصدق بن گیا اور یہ مصدق بن گیا۔ تو ہر نبی میں 4 صفتیں آئیں، وہ مصدق بھی ہے، وہ مصدق بھی ہے، مبشر بھی ہے اور مبشر بھی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آتا اور پیغمبر کی ذات کے بارے میں تصدیق نہ کرتا تو پیغمبر مصدق نہ ہوتے۔ تو اللہ نے کہا چاہے پہلے والا نبی ہو یہ بعد میں آئے گا اور آ کر تصدیق کرے گا کہ واقعی میں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تاکہ آپ میں بھی 4 صفتیں آ جائے، آپ مصدق بھی بن جائے، مصدق بھی بن جائے اور مبشر بھی بن جائے اور مبشر بھی بن جائے، تو 4 صفتیں آپ کے اندر آ جائے۔ اور کوئی شخص اہل کتاب سے نہ رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی سمجھے کریں، مگر عیسیٰ، تو یہ ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے ذرا ہٹ کر کے ترجمہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف روایتوں کو لے کر ترجمہ کیا نا، وہ ترجمہ یہ ہے اہل کتاب میں نہ کوئی ایک باقی نہیں رہے گا سمجھے کہ نہیں مگر عیسی ابن مریم کی موت سے پہلے، موت ہی جنمی کا مرجع عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ سارے اہل کتاب صحیح معنی میں جو عیسی ابن مریم کا تصور اسلام پیش کرتا ہے اس کے مطابق مانیں گے۔ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک سارے اہل کتاب ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب حدیث میں آتا ہے یہ جب اس کا ذکر کیا نا عیسی ابن مریم کی موت سے پہلے یہ واقعہ ہوگا، تو اگر چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته۔ تو عیسیٰ اللہ کہتے ہیں کہ قبل موت عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے تمام کے تمام ایمان لائیں گے۔ تو ابھی تمام کے تمام تو ایمان نہیں لائے اور ان کی موت سے پہلے ایمان لانا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے عیسیٰ ابن مریم ابھی زندہ ہے اور آسمانوں پر ہے، دوسرے آسمان پر زندہ ہے اور کس شان سے رہیں گے، سبحان اللہ۔ آگے ماتے ہیں کوئی شخص اہل کتاب میں سے نہ رہے گا مگر عیسی ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر یوم القیامت یکون علیہم وہ گواہی دیں گے۔ آگے پھر یہود کی قباحتیں، شرارتیں، تو
یہود نے انہیں بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے ہم نے یہود کے ان بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دی گئی، اور بسر اس کے کہ بہت آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے رکاوٹ بنتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ اس کے وہ اس وجہ اس کی کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے۔ یہ تو دنیا ہوئی، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے کافر ہیں دردناک سزا کا سامان کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کا صدقہ اپنے جہنم کے عذاب سے بچائے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ جنتیوں کی سب سے نہاد میں ان کی جوتیوں میں یا اللہ مجھے جگہ عطا کر دے، جنتیوں کی سب سے نہاد میں جوتیوں میں کی جگہ میں یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دینا کہ ان کی جوتیوں میں ہو۔ فرمایا میں تو اس قابل بھی نہیں کہ جنتیوں کی جوتیوں میں میں لیکن میں اس لیے جنت مانگتا ہوں چاہے مجھے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، کیونکہ جہنم کے عذاب کی برداشت کی طاقت نہیں، تو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے مانگ رہا ہوں، ورنہ میں تو اس کا بھی مستحق نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا عاجزی ہے، اندازہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجزی نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے قربان ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو تصور میں ہوتا ہے نا، جس میں الجھنیں پڑتی ہیں، وہ یہ ہے تکبر۔ یعنی تکبر جو ہے یہ ایسا مرض ہے کہ سارے مرضوں کے بعد جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سارے مرضوں کی جڑ تکبر ہے۔ اگر آدمی حسد کرے گا نا، اس کی کار اعلیٰ ہے میری ادنا ہے، اس کے بعد 2 کاریں ہیں، اس کا بنگلہ 8 کنال میں ہے، میرا تو 2 کنال میں ہے، مطلب کہ یوں سوچے گا نا کہ یہ تکبر یعنی مطلب حسد بھی ہے، مال کی محبت ہے، جا ہے، کینے ہیں، عداوتیں ہیں، یہ ساری باتوں کا منشا یہ تکبر ہے۔ اور جب عاجزی آ جائے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ذرے کی مقدار میں بھی تکبر ہوگا تو لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کبر کا ذرہ بھی اگر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور سب سے بڑا موذی مرض جب شیخ اصلاح کرتا ہے نا، تو سب سے دیر سے جانے والا مرض یہ تکبر ہوتا ہے۔ قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ چھوٹا سا ایک نسخہ ہمیں بتلا دیا، یہ کر لو، میں پیغمبر گواہی دوں گا کہ اس کے اندر تکبر نہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب ملو تو ملنے سے پہلے سلام کرنے میں پیر کر دو، جب تم پیر کر دو گے تو میں نبی گواہی دوں گا اس میں تکبر نہیں۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے، اور ہمیں کیا اللہ نے توفیق عطا فرمائے، جو بھی آئے، بچہ آئے، بڑا آئے، شاگرد آئے، استاد آئے، ملازم آئے، جو آئے سلام کرنے میں پہل کرنے کی عادت ڈالو۔ سمجھے کہ حدیث میں آتا ہے افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات جو میری مدینہ منورہ میں سرکار سے ہوئی نا، تو سرکار یہی مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ افشوا السلام، باتیں کہ یعنی افصل الارحام، افشوا السلام، اطعموا الطعام وافشوا السلام، وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ان کو سلام مطلب کہ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام خوب پھیلاؤ، اور صلہ رحمی کرو، اور راتوں کے وقت میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، اطعموا الطعام وافشوا السلام حدیث، اور وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلامتی سے سیدھا بغیر جہنم کے بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ سرکار بیان کر رہے تھے۔ پہلا حملہ میں نے سرکار کا یہ سنا عبداللہ علیہ السلام اللہ سے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ایسے کافروں کے لیے ہم نے سود کھانے کی بنا پر، لوگوں کے ناجائز مال کھانے کی بنا پر ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن جو ان میں راسخ ہیں
لیکن ان میں جو لوگ علم میں پختہ ہیں، جو ایمان لے آنے والے ہیں، یہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے ساتھ بھیجی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے بھیجی اپنے دور میں وہ کتابیں سچی تھیں، اور نماز کا خاص طور پر نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جیسا نا اوپر آ رہا ہے نا، والمؤمنون مومنین نہیں کہا، مومنون کہا، اور بعد میں کہیں گے والمؤمنون، سمجھے کہ یہاں بھی پتہ کہ برسو آ گیا، والمؤمنون کا والمؤمنین نہیں کہا، لیکن درمیان میں جب نماز کا ذکر ہے تو والمقیمین والمقیمون نہیں کہا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ نماز کا ذکر بالکل ہی نرانے انداز میں خاص طور پر اہتمام سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بے نمازی نہ بنائے، اللہ تعالیٰ امت میں کسی کو بھی بے نمازی، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز پڑھنے والے نہیں، نماز کو قائم کرنے والے۔ تو نماز قائم کرنا وہ فقہاء نے لکھا ہے، اگر ایک بستی میں اپنے طور پر لوگ اپنے طور پر نمازیں پڑھے تو یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یصلون، لیکن یوں نہیں کہیں گے یقیمون کب ہوگا جب جماعت سے نماز پڑھے، یعنی اس کی شرائط کو یہ پورا کرے۔ اور آپ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ضرور ثواب عظیم عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، مالا عین رأت، نہ کسی کان نے سنا، ولا اذن سمعت، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا تصور بھی گزرا، ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ جو تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے باتیں، آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا یہود انکار کرتے ہیں، یہ تو نئی بات نہیں، پہلے بھی تو انبیاء کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام پر بھیجی تھی، اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کے بعد وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی، اور ایسے پیغمبروں کو صاحب وحی بنایا جن کا حال اس سے پہلے ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں مکی صورتوں کے اندر، اور ایسے پیغمبروں کو جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور بھی پیغمبر ہیں ہم نے ان کا حال بیان نہیں کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پورے طور پر کلام فرمایا تھا۔ ان سب کو خوشخبری دینے والے جہنم سے، اور حدیث خوشخبری دینے والے جنت کی اور ڈرانے والے جہنم کے ہم نے بنا کر بھیجا، تاکہ ہم تک کہ لوگ یہ نہ کہیں، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو رستہ کسی نے بتلایا ہی نہیں تھا، ہم کیسے جنت کے رستے پر آ جاتے۔ اللہ کہتے اب تو میں نے پیغمبروں کو بھیج دیا نا، اور معجزات دے کر کے بھیجا، ہم نبی نے معجزات دکھلائے اور نبوت اپنی بنوائی۔ نبوت کا مسئلہ بھی عقلی ہے، عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے گا، جیسا دوسرے پارے میں آیا تھا نا، یعقلون لآیات لقوم یعقلون، یہ توحید کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو مسئلہ توحید بھی عقلی ہے، اللہ کی ذات کا ماننا بھی عقلی ہے، اور پیغمبر کی ذات کا ماننا بھی عقلی ہے۔ اور جب دلائل سے پیغمبر کو مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب پیغمبر کی ذات پر جب نبوت ثابت ہو گئی، اب ان پر اعتماد کر کے، چاہے عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے، ان پر اعتماد کر کے مان لو، ان کی باتوں کو مانو، یقین کے درجے میں مانو، ساری باتوں کو مانو، اسی مطلب کو دے کر کے مانو جو انہوں نے بیان کی ہیں، ان پر اعتماد کر کے مانو، اور جتنے نظام اس کے مقابلے میں ہیں اسے برات کا اظہار کر کے مانو۔ یہ 6 قیدیں آئیں گی، اس رنگ میں مانے گا تو مومن ہے، ان میں ایک میں بھی کمی آ گئی، یا جیسے سارے دین کو مانو، اگر مطلب کہ ایک کا بھی انکار کر دیا کروڑ چیزوں میں سے ایک چیز کا بھی انکار کیا تو کافر ہو گیا۔ تو مومن ہونے کے لیے سارے دین کو ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس کو منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں ایمان نام ہے موجبہ کلیہ کا،
اور موجبہ کلیہ کے نقیص سالبہ کلیہ نہیں، موجبہ کلیہ کے نقیص سالبہ جزیہ، یعنی ایجاد کلی پوری باتوں کو ماننے کو توڑنے کے لیے ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو ایجاد کلی نہیں رہے گا۔ یہ نہیں کہ موجبہ کلیہ کے لیے ساری چیزوں کا انکار کرے تو سالبہ کلیہ موجبہ کلیہ کے نقیص نہیں، سالبہ جزیہ یہ موجبہ کلیہ کی نقیص ہے، ایک کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے اور خاتمہ ہمارا ایمان کامل پر، سنت بیضا پر، نیک اعمال پر اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ یوسف یونس اور ہارون اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی اور ایسے پیغمبروں کو صاحب وحی بنایا جن کا حق بیان کیا موسیٰ۔ اچھا رسلا مبشرین، ان سب کو خوشخبری دینے والے، خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ پورے زور والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بدریہ اس کتاب کی جس کو آپ وہ بھیجا ہے، بھیجا بھی اپنے علمی کمال کے ساتھ، اللہ خود گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں اور فرشتے بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ حقیقی بات ہے، میں بھی کہتا ہوں، ملائکہ بھی کہتے ہیں، اور تیسرے پارے کے 10ویں رکوع میں آگے تھا نا کہ علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ نے بھی گواہی دی، ملائکہ نے گواہی دی اور علم والوں نے گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے۔ تو جو لوگ منکر ہیں اور خدائی دین سے بچت رکاوٹ بنتے ہیں، بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے، تو بلا شبہ جو لوگ منکر ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی نہ بخشیں گے، نہ ان کو سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راہ دکھلائیں گے۔ ہم یہ دوسرے پارے میں بھی چوتھے رکوع کے آخری آیت میں آیا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کہ کافر جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے، اس میں بھی آ گیا اور یہاں بھی آ گیا، چھٹے پارے کے اندر بھی یہ مضمون آ رہا ہے کہ کبھی اس سے نہیں نکلیں گے۔ البتہ 28ویں پارے میں ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی تو ایک وقت آئے گا کہ جہنم سے نکل جائیں گے، لیکن جنتی جنت میں رہیں گے، کیونکہ وہاں ذکر آ رہا ہے جنتیوں کا بھی اور جہنمیوں کا بھی۔ تو جب یہ جنتیوں کا ذکر آیا تو اس نے کہا خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا کی قید لگائی، اور جب جہنم کا ذکر کیا 7 والی آیت میں تو خالدین فیہا تو کہا ہے لیکن ابدا نہیں کہا، اور ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنمی تو اللہ کی رحمت سے مطلب جہنم سے نکل جائیں گے لیکن جنتی جنت میں رہیں گے۔ تو بعض لوگوں نے اس کو دلیل بنایا کہ بارہ دونوں دلیلیں اس مقام پر آ رہی ہیں۔ اچھا آگے فرماتے ہیں کہ ان کو رستہ نہیں بتلائیں گے مگر جہنم کا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ سزا معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اے تمام لوگوں، تمہارے پاس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول سچی بات لے کر کے تمہارے پروردگار کے طرف تشریف لائے ہیں، سو تم یقین رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم منکر رہے تو خدا تعالیٰ کی مدد کا یہ سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری اطلاع رکھتے ہیں، کامل حکمت والے ہیں۔ پہلے یہود کے بارے میں ذکر آیا، اب نصارہ کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو اور خدا تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو، مسیح عیسی ابن مریم کو اور کچھ بھی نہیں، البتہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے جو کلمہ کن سے وجود کے اندر آ گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جان ہے، روح ہے، جبرائیل امین نے پھونک ماری تو مطلب کہ وجود میں آ گئے۔ سو اللہ پر اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ، یوں مت کہنا، یوں مت کہو کہ 3 خدا ہیں اور عیسیٰ ہے اور مریم ہے یا جبریل ہے اور اللہ ہے، یہ مت کہنا، بات آؤ ان کرو خیر لکم، بات آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، معبود تو صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں، کیونکہ شرکت مستقل ہے،
شرکت مستقل جی ایسے تو ہم نے اور بھی کئی دیکھے ہیں جی، ایسے تو ہم نے اپنے جی بھائی جان کی جو قرآن ہم سنتے ہیں یا مولانا فضل علی صاحب کی قرآن سنتے ہیں، ایسی تو ہم نے بہت کم سنی بلکہ سنی نہیں، ایسی ہے تو یہ تعریف ہوتی ہے جی، ایسے تو ہم نے اور بھی دیکھے ہیں، اوروں کو سنی تو پتہ نہیں ہوگی، اور اللہ میں ہر کمال موجود ہے، تو شرک بھی ایک مطلب نفس ہے، تو اللہ تعالیٰ شرکت بھی ایک نفس ہے، اللہ اس سے بھی پاک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب دیکھو نا، ایک اور چار ایک نہیں، ایک اور پانچ ایک نہیں، تو ایک اور تین ایک کیسے بن گئے؟ ایک اور تین یہ کیسے بن گئے؟ اب ان سے کہا جاتا ہے نا، اسلامی سے جب بحث ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جی آپ یہ بات عقل میں اپنے طور پہ سمجھائیں، تو کرنے کے نہیں، اللہ کی ذات ایسی ہے جو عقل سے اونچی ہے، یہ عقل میں نہیں آ سکتی، اس لیے ہم نہیں سمجھنے کا بھی، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم سے عقلی دلیلیں پوچھو، ہم تمہیں عقلی دلائل بتائیں گے اللہ کے بارے میں، اور تم جو کہتے ہو کہ اللہ تین ہے، تو ایک اور چار جب ایک نہیں تو ایک اور تین ایک کیسے بن گئے؟ ایک اور چار، اور یہ مسئلہ ان میں بڑا ہی اہم ہے، اس لیے ان کا پادری جو ہے نا اپنے شاگرد کو پڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب یہ مسئلہ بیان کرو تو ایسے گول گول لفظوں میں لپیٹ کر اس مضمون کو لے جاؤ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور اتنے پتہ چلے کہ خدا تین ہے، خدا کیا ہے؟ تین ہے۔ اب ایک صاحب آئے نا پادری، دوسرے پادری کے بعد، اور آ کر کہنے لگے اچھا بھی آپ نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے تو ان کو تصدیق کا مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے، انہوں نے کہا سمجھا دیا ہے، آپ کوئی سمجھدار طالب علم ہو تو ان کو لاؤ ذرا امتحان میں۔ اب امتحان لیا، اب ایک سے پوچھا، اس نے کہا جی بس استاد جی کے کلام سے ہم یہ سمجھیں کہ خدا تین تھے اور ایک کو تو سولی پہ چڑھا دیا گیا تو باقی دو باقی رہ گئے، باقی دو باقی رہ گئے، ان کا اٹھ جائے یہاں سے کبھی تو یہاں سے چلا جائے۔ اچھا ایک اور آیا، انہوں نے آ کر کے ذکر کیا، انہوں نے کہا جی یہ آئے مطلب کہ وضو آئی مدد مریم کے بدن کے اندر، اور مریم نے آ کر کے کبوتری کی شکل میں، اس کے بعد ان کی ولادت سے ہی وجود ہوا اور پیدا ہوئے یہ خدا، تو ظاہر بات ہے اس میں جو خدائی کی صفتیں تو نہ پائی گئی، بتا تو بھی اٹھ جا۔ تیسرا کہنے میں یہ بڑا ذہین ہے، یہ صحیح بات کرے گا، یہ اس کو مطلب سمجھایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بھی تو کیا سمجھا؟ کہتے میں یہ سمجھا کہ استاد نے فرمایا ہے کہ خدا تین ہے اور تین ایک ہے اور ایک تین ہے، تین ایک ہے اور ایک تین ہے، اور ایک تو سولی پہ چڑھ کے ختم ہو گئے، اور ایک اور تین چونکہ ایک ہے لہٰذا تینوں ختم ہو گئے، لہٰذا تینوں ہی ختم ہو گئی، استاد جی نے یہ بدلا ہے۔ اور عقلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایک پہلے ہے اور تین بعد میں ہے، ایک اور تین ایک بن جائیں تو مقدم جو ہے نا مؤخر بن گیا، مؤخر مقدم بن گیا، بلکہ ایک تین ہے اور تین ایک ہے، تو جب ایک تین بن گیا تو ایک تو تین بنا، تین تو بعد میں ہے، اور تین ایک بن گیا تو جو پہلے ہے وہ بعد میں آ گیا اور بعد والا پہلے آ گیا، اور یہ ایک جز ہے اور وہ کل ہے تو جز کل بن گیا تو جز بن گیا، ایک بسیط ہے اور تین مرکب ہے تو بسیط اور مرکب کس قسم کے بے شمار دلائل علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیے۔ تو عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ شرکت مستقل ایک عیب ہے، شرکت مستقل اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے اتنا پیارے عقیدے والوں کے گھر میں پیدا کر کے دولت ایمان ہمیں نصیب فرمائے، اللہ کا شکر وقت ہو کہ وہ تین ہے، اللہ ایک ہے، سبحانہ و صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے، جس کی تقریر پہلے پارے کے 14 رکوع میں کر چکا ہوں۔ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس عین سے پاک ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ اللہ کی 4 صفتیں ہیں، اللہ خالق بھی ہیں، اللہ مالک بھی ہیں، اللہ حاکم بھی ہیں، اللہ کن فیکون کی شان رکھتے ہیں۔ اگر اولاد ہوگی تو ان میں یہ شانت نہیں آئے گی، وہ خالق تو نہیں بنے گا، جو آئے گا وہ مخلوق ہوگا، تو جب مخلوق ہوگا تو صفتیں بولی رہے گی جو خدا کی ہیں، تو غیر جنس ہوگا، تو غیر جنس کو اولاد ماننا پڑے گا، اور غیر جنس کو اولاد ہونا یہ عیب ہے۔ سبحان اللہ، اس عیب سے پاک ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہو، یہ پہلے پاری کہتا بھی اور بعد بھی آ چکی تھی۔ مصاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے، جو کچھ آسمانوں زمین میں موجودات ہیں
सब उसी की मिलत है। अल्लाह ताला का साथ होने में काफी है। मसीह हरगिज़ खुदा के बंदे बनने से आर नहीं करेंगे है जी, और ना मुकर्रब फरिश्ते आर करेंगे कि हम तो बंदे हैं। और जो शख्स खुदा ताला की बंदगी से आर करेगा और तकब्बुर करेगा तो खुदा ताला जरूर सब लोगों को अपने पास जमा कर देंगे। फिर अमली फैसला होगा। फिर जो लोग ईमान लाए होंगे, जैसा तीसरे पारे के 14 रुकू में ये जिक्र आया, तो जो लोग ईमान लाए होंगे, उन्होंने अच्छे काम किए होंगे, तो उनको तो उनका पूरा सवाब देंगे और उनको अपने फजल से और भी देंगे, अमाल का बदला भी देंगे और अपने फजल से मजीद और देंगे, यानी अपना दीदार कराएंगे, अपनी रिदा का ऐलान करेंगे। और जिन लोगों ने आर किया होगा और तकब्बुर किया होगा तो उनको सख्त दर्दनाक सजा देंगे और वो लोग किसी गैर अल्लाह को अपना यार और मददगार न पाएंगे। ऐ लोगों, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक दलील आ चुकी है और हमने तुम्हारे पास एक साफ नूर भेजा है, एक साफ नूर भेजा। तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए, उन्होंने अल्लाह को मजबूत पकड़ा, तो ऐसों को अल्लाह ताला अपनी रहमत में दाखिल करेंगे और अपने कब्र में और अपने तक उनको सीधा रास्ता बतलाएंगे कि मेरी जात तक पहुंचने का ये सीधा रास्ता है, चलते आओ और मुझे पाओ। और लोग आपसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं, वो ये जो चौथे पारे में वो जो 13 रुकू के अंदर पूरे रुकू में मीराज का औलाद बेचना, फला बेचना, तो बहनों के बारे में यहाँ कहते हैं लोग आपसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं। इन हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का जब इंतकाल होने लगा तो इनकी औलाद भी कोई नहीं थी, न औलाद की औलाद, न पोते न पोते, न इनका बाप न बाप का बाप, सिर्फ बहने वगैरह थी, उनका जिक्र आ गया। तो कहते हैं इन्होंने सवाल किया तो फरमाते हैं लोग आपसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं, आप फरमा दीजिए अल्लाह ताला तुमको कलाला के बारे में, यानी जिसके उसूल भी नहीं, जिसके फुरू भी नहीं, हुक्म देता है अगर कोई शख्स मर जाए जिसके औलाद ना हो और उसके एक बहन हो तो उसको उसके तमाम सरका का निशान मिलेगा और वो शख्स उसका वारिस होगा अगर उसके औलाद ना हो। और अगर बहने 2 हो तो उनको उसके कुल का तरके में से 2 नहीं मिलेंगे। और अगर वारिस चंद भाई बहन हो, मर्द भी और औरत भी, तो एक मर्द को 2 औरतों के हिस्से के बराबर मिलेगा। अल्लाह ताला तुमसे इसलिए बयान करते हैं कि तुम गुमराही में न पड़ो, अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानते हैं। आगे सूरह मायदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ ईमान वालों, ये सूरह मायदा उन सूरतों में से है जो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी दौर में नाज़िल हुई। आखिरी इसी में आयत आई अगले रकू में, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अतममतु अलैकुम नेमती, पूरी नेमत मैंने कर दी। और रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन होने के एतबार से मैंने कबूल कर पसंद कर लिया। इसका जिक्र आया और उनका आखिरी दौर में आएगा, इसका जिक्र मैं इंशाअल्लाह इसमें करता हूँ। मते ईमान वालों, अपने अहदों को पूरा किया करो, जो अहद करो तुम्हारे लिए तमाम चौपाए जिनमें बहस हो रही है जो मुशाबे अनहार के हों, यानी मतलब जब बकरी बकरी और भैंस बैल जिनमें मुशाबे हों हलाल किए गए। अगर दिन का जिक्र आगे आता है, लेकिन शिकार को हलाल मत समझना, जो शिकार करके जानवर आए जिस हालत में तो तुम इहराम में हो, हालत इहराम में शिकार जायज नहीं और हरम में भी शिकार जायज नहीं, तो तुम हरम में हो तो या हालत इहराम में हो तो बेशक अल्लाह ताला जो चाहे हुक्म करे वो मालिक है। और ईमान वालों बेहुरमती न करो खुदा ताला की निशानियों की, जो शायल्लाह है, ये बैतुल्लाह है, ये और जो अलामात है, समा मरदा है वगैरह और चीजें हैं। ना हरमत वाले महीनों की जो 4 महीने हैं और न हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर की, न उन जानवरों की जिनके गले में फटे पड़े हों या अलामत हो के हरम की तरफ जा रहे हैं, न उन लोगों की जो कि बैतुल हराम के पद से हजी वो जा रहे हैं, पद से जा रहे हों अपने रब के फजल
اور رضامندی کے طالب ہو ان کو بھی تنگ نہ کرو، اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ، احرام ختم ہو جائے، اب شکار کرنے کی اجازت ہے، شکار کرو تو کرو، یہ تو امر آ گیا، اور امر کے معنی تو ضروری ہوتا ہے، تو میں نے کہا تھا امر کے 16 معنی ہیں، اس لیے یہ معنی یا ضروری نہیں، یعنی تمہاری اب جائز ہو گیا، یعنی پہلے تو حرام تھا، اب تمہارے لیے یہ امر کے باہر کا موسم ہے، اور آپ شکار کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اس وجہ سے بغض ہے جو انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا وہ دہلی وغیرہ میں، اور تمہارے لیے اس کا باعث ہو جائے تو تم ہاتھ سے نکل جاؤ، تم انہیں ہاتھ سے نہیں نکلنا، اور نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے سخت سزا دینے والے ہیں، تم پر حرام کیے گئے مردار بھی، سمجھے کہ نہیں، اور خون مسعود بہتا ہوا خون ہے، جو اپنی موت مر جائے نا مردار وہ حرام ہے، سمجھے کہ نہیں، اور خون خنزیر کا، اور آپ خنزیر کا گوشت، اور جو جانور کے غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، بلکہ یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، اگر ایک بکرا غیر اللہ کے نام پر کیا کہ ان کے نام پر میں اس کی روح نکالتا ہوں، فلاں پیر کے نام پر میں اس کی روح نکالتا ہوں، تو چاہے غیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، لیکن نیت ان کے لیے ہو کہ ان کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں، ایک ہے ان کو سزا پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو مسئلہ جدا ہے، اور ایک ہے کہ جان ان کے لیے میں نکال رہا ہوں، تو یہ جانور خنزیر سے بھی بدتر ہے، کیوں؟ خنزیر صرف حرام ہے، اس میں شرک نہیں، اس میں شرک آ گیا، اس میں کیا آ گیا؟ شرک آ گیا، اس اعتبار سے یہ بڑھ کر کے ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور خنزیر کا گوشت اور جو جانور کے غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے اپنے موت مر جائے، اور جو کسی ضرب سے مر جائے، اور جو البتہ کسی ضرب سے نہ مرے، طرف رہا ہو اور آپ نے ذبح کر دیا اب حلال ہو گیا، اور جو اونچے سے گر کر کے مر جائے، اور جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے، لیکن جس کو جمع کر ڈالو کتنی زندگی مل گئی کہ تم نے جمع کر لیا اب جائز ہو گیا، اور جو جانور عبادت گاہوں پر ذبح کیا جائے یہ تو بتوں کو نہیں ہو گیا، اور یہ کہ تقسیم کرو بدریہ خورا کے تیروں کے، جیسا ان کے اندر وہ رواج تھا کہ یہ جوئے ختم یہ بھی جائز ہے، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں۔ اب وہ آئے گا بھائی آج کے دن نا امید ہو گئے، کافر لوگ مغلوب ہو گئے، کافر لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اور دین کے 5 شعبے ہیں، عقائد بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرات بھی، اور اخلاق بھی، یہ ساری باتیں دین میں داخل ہیں۔ ایک آدمی نمازیں تو بڑی پڑھتا ہے، معاملات میں گندا ہے، نماز بڑی کرتا ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے متکبر ہے، اس کا دل مجا ہوا نہیں، سمجھے کہ نہیں، یہ دیندار کامل دیندار نہیں۔ اسی اللہ ہر شعبوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامل دیندار بنائے۔ اسلام میں جیسے دوسرے کارن ہے نا، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ اب یہی کہ عبادتیں تو ہم نے اسلام کی لے لی، اور عقائد ہمارے میں گڑبڑی آ جائے، معاملات میں گڑبڑی آ جائے، رہنے سہنے میں معاشرات میں گڑبڑی آ جائے، ہمارے اخلاق میں گڑبڑی آ جائے تو ہم مکمل دیندار نہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ ہماری ٹانگیں اور بازو جیسے کٹے ہوئے ہیں، ایک انسان تو ہے لیکن بازو کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکمل ہمیں دیندار بنائے۔ اب تمہارے لیے میں نے دین کو پسند کر لیا، اور ابھی نعمت مکمل کر دی، اور ابھی تو لکم الاسلام دینا، کہ جو شخص شدت کی بھوک میں بےتاب ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحمت والے۔ یہ جو اوپر جملہ ہے نا کہ میں نے اپنا انعام پورا کر دیا۔ آج تک جتنے آپ بڑے بڑے مولوین، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے آپ دیکھیں گے نا،
اب ان کا غور کریں گے آپ کہے گا کہ میرے ابھی بڑے کام کرنے کے تھے، آئے وہ کام نہ کر سکا، میرا کام نہ کر سکا۔ دیکھا صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملیں گے، وہ کہیں گے کس کام کے لیے آیا تھا میں نے وہ کام کر لیا، میں نے مکمل کر لیا۔ بے شک سے کسی گناہ کے طرف تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحمت والے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جانور ان کے لیے حلال کیے گئے، آپ فرما دیجیے کہ تمام لیے کل حلال جانور حلال رکھے گئے ہیں، اور پھر شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو، اور اس میں 5-6 شرطیں آتی ہیں، اور بڑی برکتی شرط یہ ہے کہ جانور جس کو کتا وغیرہ یا باغ وغیرہ جس کو بھیجتے ہیں کہ شکار کو پکڑو تو پکڑ کے لائے، تو تعلیم میں یہ بھی داخل ہے کہ جب میں بھیجوں تب تم نے جانا ہے، اپنے طور پر نہیں جانا۔ اس دن میں واپس بناؤں تو تم نے فوراً واپس آ جانا ہے، اگر واپس نہ آئے تو معلوم ہوتا ہے یہ معلم تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے پکڑ کے اپنے لیے نہ کھانا، پکڑ کر کے دے کر کے آنا، اس میں جرح کرنا، زخم اس کے اندر لگانا، یہ کئی پہلے۔ اب یہ ساری پہلے پائی جائیں تو یہ جانور تعلیم یافتہ ہے۔ یہ جانور کیا ہے؟ باغ بھی اور کتا بھی تعلیم یافتہ ہے۔ یہ شکار کو پکڑے اور کیونکہ تعلیم یافتہ ہے، شکار کو پکڑ کے لائے اور خود نہ کھائے، جب بھیجے تو جائے، جب بلائے تو آ جائے۔ اور جب شکار کو یہ پکڑ کے لائے اور اس کے منہ میں دبانے سے شکار مر گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے بسم اللہ پڑھ کے جب جانور کو چھوڑا اور وہ جانور کے منہ میں مر گیا اس کے چبانے سے، اپنے لیے کھایا نہیں، تو یہ جانور تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ اس لیے کہ کتے نے جو تعلیم یافتہ تھا اس نے ذبح کیا ہے، اس کا ذبح کیا وہ حلال ہے۔ اور انسان اگر شریعت کے مطابق اگر ذبح نہ کرے تو ہے انسان، لیکن تعلیم موجود نہیں، اور غیر تعلیم کے اگر ذبح کرے گا تو انسان کا ذبح کیا وہ حرام ہو گیا، اور کتے کا ذبح کیا وہ حلال ہو گیا۔ تو حلال ہونے کی وجہ کیا کہ وہ تعلیم والا ہے، اور انسان کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ تعلیم والا نہیں۔ تو علم کا کتنا اونچا مقام ہو گیا، علم کا اس سے پتہ چلا کہ علم بڑا اونچا مقام بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے دروازے کھول دے، اور اس شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور تم ان کو چھوڑو نہیں، اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا ہے۔ تو ایسے شکاری جانور اس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں، اس کو کھاؤ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام بھی لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب دینے والے ہیں۔ اور آج تمہارے لیے حلال چیزیں حلال رکھی گئی ہیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں ان کا ذبیحہ بھی تم کو حلال ہے۔ اگر عیسائی ذبح کرے، یہودی ذبح کرے، نہیں تو ان کا ذبیحہ کامل، جیسے مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، تو مسلمانوں میں تو شرطیں ہیں نا، اس طرح کا عیسائی اسلام میں کرے ہم دیکھیں تو ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اب یہ جملہ کیوں بڑھایا؟ یعنی جس طرح تمہارے ذبیحے کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں، ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور خاص عورتیں، اہل کتاب کی عورتیں اور محسنات، کیونکہ نکاح تو پاک بار عورت سے ہوتا ہے، تو محسنات من المومنات، اور مومن عورتوں میں سے جو محسنات ہیں، اور خاص عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، ہم ان سے بھی نکاح کرنا ہمارے لیے جائز۔ تو مومن عورتوں سے بھی نکاح جائز، پہلے کتاب کی عورتوں سے، یہودی سے بھی نکاح جائز۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے پارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ مطلب کہ مشرکوں سے، مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں، نہ مشرکوں سے نکاح کراؤ نہ تن کے ہو، اور نہ مشرکات سے نکاح کرو لا تن کے ہو۔ اس کا ذکر دوسرے پارے میں آ چکا تھا، اور وہی میں نے حوالہ دیا تھا اس کا، مطلب کہ یہ ان کے صرف عورتیں کیسے حلال ہو گئی؟ کیا یہ مشرک نہیں ہے؟ خود قرآن کہتا ہے
کہ یہ مشرک ہے، مطلب کہتے ہیں خدا تین ہے، کبھی کہتے ہیں کہ عین ہی عیسیٰ بن مریم خدا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بیٹا مانتے ہیں، تو یہ شرک آ گیا۔ تو مشرک کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں، تو حضرت نے لکھا، حضرت برخانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مشرک کی دو قسمیں، ایک مشرک وہ ہے جو وحی کو مانتا ہے، قائل وحی ہے، اور ایک مشرک وہ ہے جو وحی کو نہیں مانتا، جو وحی کو نہیں مانتا، ملائکہ کو، فرشتوں کو، ان کو نہیں مانتا، اس مشرک کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ اور جو وحی کا قائل ہو، جیسے تورات کو مانا، انجیل کو مانا، عیسیٰ ابن مریم کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو مانا، تو ان کی عورتوں سے نکاح، ان کی عورت تو مین سے نکاح جائز نہیں ہونا جائز، یہ جائز ہے جی، یہ مطلب یہ تو سیدھا مسئلہ ہو گیا نا، یہ مطلب کہ مین تو اہل کتاب ہے، وہ کہتے ہیں جب انجیل کو مانتے ہیں، اب انجیل کو مانتے ہیں ان کے یہاں پڑھی جاتی ہے، گرجے میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ تو نہیں کہتے کہ ہم انجیل کو نہیں مانتے، اب عیسیٰ بڑیوں کو نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں، اور قرآن اجازت دے رہا ہے، پھر آپ کیوں جھگڑا رہے ہیں مین کی دفاع کرتے ہیں۔ والمحصنات من الذین، اور فارسہ عورتیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، جب کہ تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو، تو مطلب کہ یہودی عورت میں یہودی رہتے ہوئے نکاح جائے گا، اور اسی طرح عیسائی عورت سے عیسائی رہتے ہوئے نکاح جائے گا، یہ نہیں کہ ان کو مومن بناؤ گے تو نکاح جائے گا، جب تم ان کو ان کا معاوضہ یہ مہر دے دو، مہر تو ضروری ہے، اس طرح سے جب بیوی بنانا مقصود ہو، نہ تو علانیہ بدکاری کرو، نہ خفیہ اشنائی کرو، جیسے پہلے 5 پاڑی بھی آ گیا، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس شخص کا عمل فارغ ہو جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں بالکل ضیاء ہوگا۔ اب میں یہ جو زور لگا رہا تھا نا کہ سورہ مائدہ آخری صورتوں میں سے ہے، جو مدینہ منورہ میں بھی آخر میں نازل ہوئی، اور ان میں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا کا ذکر اس میں آ گیا ہے۔ اس میں یہ آ رہا ہے ایمان مانو، جب نماز پڑھنے لگو تو اس طرح وضو کر لیا کرو، وضو کے 4 فرض ہیں، وضو کے یہ 4 فرضوں کا ذکر ہے، اس طرح وضو کر لیا۔ یا اللہ، نمازیں تو فرض ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے آخری دور میں معراج ہوا تو نماز فرض ہوئی، تو کیا وہاں بغیر وضو کے نماز پڑھی گئی؟ کیونکہ یہ تو آخری دور میں یہ آیت آ رہی ہے، مدینہ منورہ کو بھی آخری دور میں بات آ رہی ہے، تو یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ بات اصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک نقطہ بتلانا چاہتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب اللہ عادی کوئی بات فرما دے تو یہ انتظار نہ کرنا کہ قرآن میں آئی ہے، قرآن کے مطابق ہے، اس میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ اللہ کے پیغمبر کا کلام مستقل اللہ کا نبی مطاع ہے، جیسے 5 پارے کے 5 رکوع میں ذکر آ گیا، اللہ بھی مستقل مطاع، پیغمبر بھی مستقل مطاع، لیکن حکام مستقل مطاع نہیں۔ اللہ رسول کی مطاعتی میں رہیں گے، بات کریں گے تو بات مانی جائے گی، ورنہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اللہ کا پیغمبر مستقل مطاع ہے، اس میں یہ نقطہ بیان کیا۔ دیکھو آخری وقت میں ایک نقطہ تمہیں بتلاتے ہیں، میرے پیغمبر نے تمہیں نماز کی رکعتیں بتلائی، قرآن نے تو نہیں بتلائی کہ زور وغیرہ کی کتنی رکعتیں ہیں، اور میرے پیغمبر نے تمہیں حج کا طریقہ بتلایا، میرے پیغمبر نے زکات اونٹوں میں کتنی، گائے میں کتنی، فلاں میں کتنی، میرے نبی نے تمہیں بتلائی، قرآن نے تو نہیں بتلایا۔ لیکن ایک نمونہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نمازیں پڑھوائیں تو ساری امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کی ذات نے صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرا کے نماز پڑھائی تھی، وضو، اور وضو کی آیت تو آ رہی ہے مدینہ منورہ کے آخر میں، اس سے پہلے وضو کیسے کرایا؟ لیکن پیغمبر نے وضو کرایا، اور پیغمبر نے وضو کرایا تو قرآن مجید میں تو ذکر نہیں، اور پیغمبر نے وضو کرایا۔ آج ہم نمونے کے طور پر پیغمبر کی عظمت میں دکھلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے جو وضو کرایا تھا بغیر قرآنی وحی کے، قرآن مجید میں ذکر نہیں، اور انہوں نے وضو کرایا تھا، اور اسی انداز میں آج
وحی اتارتے ہیں، اس کا معنی کہ جو اللہ کے نبی نے بغیر قرآنی وحی کو دیکھے وضو کا طریقہ بتلایا، آج ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ پھر اس سے ایک نقطہ سمجھ لو کہ میرا پیغمبر جو بات کرتا ہے وہ سمجھ لو وہ میری طرف سے ہے، وہ ان کی طرف سے نہیں، چاہے قرآن پاک میں آئے یا قرآن پاک میں، تو سارے مسائل حل ہو گئے اس ایک مثال کی بنا پر۔ بات ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو خون میں سمیٹ، یہ فرائض کا ذکر ہے، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی دھو ٹخنوں سمیت، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو، سفر میں اور پانی استعمال کرنا مضر ہو، یا حالت سفر میں ہو اور پانی نہ ملے، ایک میل کے اندر نہیں مل رہا، یا تم میں سے کوئی شخص اس استنجے سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو کہ تم کو پانی نہ ملے، پانی عام ہے نہ ملنے کا معنی، تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو اس زمین پر سے۔ اچھا، میں اس زمین سے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، سمجھے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک اور صاف رکھے، اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تام کر دے، مکمل کرے، تاکہ تم شکر ادا کیا کرو۔ اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا گیا ہے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے بنو، ایسے پانچویں پارے میں یہ بحث آ گئی، اور کسی خاص گروہ کی عداوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اور یہی آیت لکھی ہے نا ہائی کورٹ پر، اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ، عدل کرو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے، اچھے کام کیے، وعدہ کیا کہ ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ باقی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دسترازی کرے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دسترازی کرے، سمجھے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قابو میں لے آئے، ان کا قابو تم پر نہ چلنے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اہل ایمان کو حقانی پر توقع کرنا چاہیے۔ یہ جو نیچے پانے میں آتا ہے نا، بڑا پیارا جملہ ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے میرے نبی اس زندہ جاوید پر توکل کر کہ جس پر موت نہیں، اس پر توکل عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اس لیے بزرگوں نے یہ وظیفہ بتلایا ہے کہ ہمیں توکل اس طرح کرنا چاہیے جس سے اللہ نے پیغمبر کی ذات سے کہا اس حی و قیوم پر توکل کر جس پر موت نہیں، پھر توکل کر تو امر کا صیغہ ہے اور توکل تو ماضی ہے، تو آپ کو یوں کہنا چاہیے توکل تو علی الحی الذی لا یموت، میں نے اس ذات پر توکل کیا جو زندہ جاوید ہے، جس پر کبھی موت آنے والی نہیں، میں نے اس پر توکل کیا۔ اور یہ مومن ہوتے ہیں نا، وہ توکل اللہ ہی پر توکل کیا کرتے ہیں، تو وظیفے کے طور پر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ میں تمہارے پاس ہوں، اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکات ادا کرتے رہو گے
اور میرے سب رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر فرض دیتے رہو گے، تو میں ضرور بھی ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور ضرور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا کہ جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور جو اگر اس کے بعد بھی کفر کرے گا وہ بے شک راہ راست سے دور جا پڑا۔ اور آگے باتیں تو صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے کہ ہمارے دلوں میں قساوت ہے۔ وہ لوگ کلام کو اس کے مواقع سے بدلتے ہیں، اور وہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ خوف کر بیٹھے، اور آپ کو آئے دن کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے تو ان سے صادر ہوتی ہے، بجز ان میں کے موجود چند شخصوں کے، سو آپ ان کو معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، کہ احسان کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں اور ہم نے ان سے بھی ان کا عہد لیا تھا، سو وہ بھی جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے، تو ہم نے ان میں تمام قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دیا، کہ تو دنیا بھی ہوا اور آخرت میں ان قریب ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا جتلائیں گے۔ اور آپ کہتے ہیں اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ تم سفر کر کے ان کے پاس جاتے، لیکن یہ خود تمہارے پاس آئے ہیں کہ جس امور کو تم اخفا کرتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے صاف کھول دیتے ہیں، اور بہت سی باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں، اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی، نور آیا، یعنی کتاب آئی بڑی باتیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو رضائے حق سے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں، اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں، اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے عین ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی ایک یہ بھی ان میں کا ایک فرقہ تھا۔ آپ یوں پوچھیے اگر ایسا ہے تو یہ بتلا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو سمجھے کہ نہیں، اور ان کی نمونے کو کہا ان کی مستقبل اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو، ان کی والدہ کو اور زمین والدہ کو اگر ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو ہے کوئی جو ان کو بچا سکے؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالی کے لیے خاص حکومت آسمانوں پر اور زمین پر جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور وہ جس چیز کو یعنی چاہے پیدا کرے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پوری قدرت موجود ہے۔ اور یہود النصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ یہ پوچھیے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض عذاب کیوں دیں گے، بلکہ تم بھی من جملہ اور مخلوقات کی ایک معمولی آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخشیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، اور اللہ کی ہے مل کر سب حکومت اللہ تعالیٰ کی حکومت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ان میں بھی، اور اللہ کی طرف سب کو دوڑ کر کے جانا ہے۔ اب دیکھو نا، دنیا میں اگر کسی بادشاہ کسی حاکم کی اگر ناراض ہو جائے تو آدمی ڈر کر کے بھاگ کر دوسرے ملک میں چلا جائے اور جا کر کے پناہ لے لے۔ اللہ کہتے ہیں میری اگر تم نے مخالفت کی تو مجھ سے بھاگ کر کے تم کہاں جاؤ گے؟ آسمانوں میں جاؤ گے میری سلطنت، زمینوں میں جاؤ گے، ہر مقام پر میرا ملک ہے، تو میرے ملک سے تو تم نکل ہی نہیں سکتے۔ اللہ ہی کی ملت ہے سب حکومت، اللہ کی ہے سب حکومت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ان میں بھی، اور اللہ کی طرف سب کو دوڑ کر جانا ہے۔ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آپ پہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں۔ ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ 600 سال تک کوئی رسول نہیں آیا تھا، وہ زمانے فترت تھا، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موقوف تھا،
تاکہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس وہ بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں تھا، جو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب ملک بنایا۔ 4000 پیغمبر تمہارے اندر اسرائیلی آئے اور تم کو وہ چیزیں دی جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ سمجھے کہ اے میری قوم، اس متبرک ملک میں داخل ہو جاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگے اے موسیٰ، یہ بیت پہلے پڑھنے آ چکی ہے، اے موسیٰ وہاں تو بڑے بڑے زبردست قوم مالکہ نے جو قبضہ کر لیا تھا نا بیت المقدس پر، کہتے اے موسیٰ وہاں ملک شام، اے موسیٰ وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں طاقتور، اور ہم تو وہاں ہر دن قدم بھی نہ رکھیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم جا سکتے ہیں، ہاں اگر وہ وہاں سے کہیں چلے جائیں تو بے شک جانے کو تیار ہیں۔ ان دو شخصوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا، ان پر دروازہ، انہوں نے کہا کہ دروازے تک تو چلو نا، اللہ کا بات یہ ہے کہ میں تمہیں فتح دوں گا، خود کوئی بابا دروازے تک تو چلو، جب جس وقت تم دروازے میں قدم رکھو گے اس وقت تم ہی غالب آؤ گے، کیونکہ اللہ کا بات ہے، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان رکھتے۔ کہنے لگے اے موسیٰ، سیدھی بات ہے، ہم تو ہرگز بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہے، تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیے اور دونوں جا کر کے لڑ لیں، ہم تو یہاں ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ جی موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ میرے پروردگار اپنی جان اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں کے بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا تو یہ ملک ان کے ہاتھ 40 برس تک نہ لگ سکے گا، 40 برس تک وادی تین میں رہیں گے۔ پہلے پڑھ میں آیا تھا نا، وہ 70,000 تو وہ تعاون کے عذاب سے مارے گئے، لیکن وادی تین کا جو ذکر آ رہا ہے وہ 40 تھا، اور نہ لگے گا 40 برس تک یہ وادی تین کا مانا ہوتا ہے حیرانگی، یعنی اس میں حیران سرگرداں پھریں گے، جہاں جائیں گے پھر کو رستہ ہی نہیں ملے گا، اسی کے اندر یہ رہنے کے کیا یہ عذاب ہے۔ ارشاد ہوا تو یہ ملک ان کے ہاتھ 40 برس نہ لگے گا، یوں ہی زمین میں سر مارتے پھریں گے، تو آپ اس بے حکم قوم پر غم نہ کیجیے۔ اور یہ جب وہ وادی یتیم میں تھے، پھر وہاں ترنت زمین پیدا ہوئی، بٹیرے آئے ان کے لیے، پھر وہیں چشمہ بھی اللہ نے 12 چشمے بھی جاری کر دیے، جس کا ذکر پہلے سالوں میں حدیث میں آیا۔ اور آپ نے اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا، اب یہ جو کہتے ہیں نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تم تو ویسے ہی کہہ رہے ہو نا تم بیٹے ہیں، ویسے تم بیٹے تو نہیں ہو، اور کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جو حقیقت میں نبی کے بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے حابیل اور قابیل، ان میں جس نے نیک عمل کیا وہ نجات والا بنا، اور جس نے نیک عمل نہ کیا وہ عذاب والا بنا۔ تو حقیقی بیٹا بھی اگر نیک کام نہیں کرے گا تو نجات نہیں پائے گا، اور تم نسبت کو دے کر کہ ہم ایک درجے میں ان کے بیٹے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اس پر آدم علیہ السلام کو بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا۔ اور آپ نے اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر کے سنایا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی قبر کو، مولانا ادریس ثانوی رحمۃ قبر کو منور فرمائے۔ میں کہتے تھے پتہ نہیں چلتا کہ حابیل نے قابیل کو مارا تھا یا قابیل نے حابیل کو مارا تھا، تو فرمایا جس کے پہلے آ گیا وہی قاتل ہے، جس کے پہلے فاتحہ وہی، اگر بھولنا بھی چاہیں۔ اب دیکھو نا اسی طرح نبیوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ آسمانوں کا جب معراج میں گئے تو آسانی فرماتے ہیں ایک لفظ یاد کر لو، احیاکم
आयातों का माना है कि आजिज कर दिया सबको, तुमको आप वाकई में मोजदा भी ऐसा था कि आजिज कर दिया, माना भी सही है। तो पहले अलिफ आया तो आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे में ऐन आया ईसा, तीसरे में ये आई मूसा अलैहिस्सलाम, चौथे में अलिफ आया इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें में ए आई हारून अलैहिस्सलाम, छठे में मीम आया मूसा अलैहिस्सलाम, आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो औलाद है। तो एक लफ्ज को याद कर आयाहुम, तो इसमें सारे नबियों को याद करना वो आसान हो जाएगा जो आसमानों पर थे। और आप अपने किताब को आदम के दो बेटों का किस्सा सही तौर पर पढ़ करके सुनाइए, जब 4 दिन का घमंड खत्म हो जाए, जब फिर दोनों ने एक न्याज पेश की और उनमें से एक ही तो असल में आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में औलाद क्योंकि अब ज्यादा चाहिए थी, इंसान और फैलाना था, तो अल्लाह ताला एक वक्त में जोड़ा पैदा करते। तो जब मतलब के जनते हजरत हव्वा, तो मतलब के लड़का भी होता, लड़के के साथ लड़की भी होती, और अगले वक्त के अंदर लड़का भी पैदा होता, लड़की भी। तो पहले वतन की लड़की से दूसरे वतन के लड़के का निकाह जायज था। तो गोया वतनों का इख्तिलाफ, जल्दी जन्ने के वक्तों का इख्तिलाफ, गोया नस्ब के अंदाज में इख्तिलाफ से करेगा। तो हाबील के साथ भी एक लड़की हुई और काबील के साथ भी एक लड़की पैदा हुई, और काबील वाले का निकाह हाबील से होना था, हाबील वाले का, लेकिन काबील के साथ जब पैदा हुई वो बड़ी हसीना थी, तो काबील का निकाह मैं इससे निकाह करूंगा, हालांकि ये ज़ाब्ते के खिलाफ था। तो अल्लाह ने कहा, नबी ने कहा चलो इसको इत्मीनान हो जाए, अभी तुम भी न्याज लाओ, वो भी न्याज लाए। तो मतलब कि हाबील जो है ना वो भी न्याज लाए, समझे कि नहीं, और मतलब कि बकरा लेकर के आ गए, और इनमें चंद मतलब के चंद थोड़ा सा मतलब कि वो जल के लेकर के आ गए, या अपने गंदम बंदम या और चीजों का मतलब ये है कि आग ने आकर के जलाना था ना, तो बकरे को जलाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तिनके में क्या कर होंगे, तिनके जलाना, तो ये इसलिए लेकर के आया, लेकिन आग आई बकरे को तो जला दिया, लेकिन उस के वो न जले। और अल्लाह भी ये कहते हैं कि काबील गलत कह रहे, काबील गलत कह रहे, तो मतलब फिर भी वो ना माना, मैंने तो यही करना है, अगर ये करेगा तो मैं इसको कत्ल करूंगा वगैरह। इस वाक़े का जिक्र है जब से दोनों ने एक एक न्याज पेश की और उनमें से एक ही तो मकबूल हो गई, आग आई खा गई, और दूसरे की मकबूल न हुई, तो वो दूसरा कहने लगा मैं तुझको जरूर कत्ल करूंगा। उस एक ने जवाब दिया कि खुदा ताला मुत्तकियों का ही अमल कबूल करते हैं, तो मुत्तकी बन जाए तो तेरा अमल भी कबूल होगा। अगर तू मुझ पर मेरे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तब भी मैं तुझ पर तेरे कत्ल के लिए हर दिन दस्तराजी करने वाला नहीं, मैं तो खुदाए परवरदिगार से डरता हूँ। मैं यूं चाहता हूँ कि मेरे गुनाह अपने गुनाह सब अपने सर पर रख ले तो तू दोज़ख में शामिल हो जाए, और यही सजा होती है जुल्म करने वालों की। उसके दीन ने उसको अपने भाई कत्ल पर आमादा कर दिया, तो उसको कत्ल कर डाला, जिससे बड़ा नुकसान आने वालों में शामिल हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कब्बा भेजा, उस दौर में आदम अलैहिस्सलाम के दौर से कब्बे चले आ रहे, तो अल्लाह ताला ने एक कब्बा भेजा कि वो जमीन को खोदता था, यानी इशारा कर रहा था यूं लाश को दबाओ, ताकि वो इसको तालीम कर दे कि अपने भाई के लाश को किस तरीके से छुपाए। तो पहला उस्ताद कब्बा बनाना, यानी एक अल्लाह तालीम दी, कहने लगा अफसोस मेरी हालत है कि मैं इससे भी क्या बदला होगा कि इस कब्बे के बराबर होता, लाश लिए सजाता कि मैं क्या करूँ, और अपने भाई की लाश को छुपा देता, तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर यह लिख दिया है कि जो किसी शख्स को, ये लिखा जो किसी मुसलमान को, मन कतला नफ्सन, जो किसी नफ्स को कत्ल करे, अब कोई ईसाई को कत्ल करे, यहूदी को कत्ल करे, हिंदू को कत्ल करे, और मतलब सिख को कत्ल करे, जो हमारे मुल्क में अमन लेकर के रहते हैं, हमारी जाहियत बन करके रहते हैं, उसको कत्ल करेगा तो उतना ही गुनाह जितना मुसलमान को कत्ल किया। तो दोसर किसी शख्स को नफ्स का दर्जा मुस्लिम का नहीं, बिला मुआवजा दूसरे शख्स की या फिर किसी प्रकार के जो जमीन में उससे पहले कत्ल कर डाली, तो गया उसने तमाम आदमी इतना बना कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और किसी शख्स को बचा लेने अगर
کسی کی جان بچا دی، اتنا ثواب وہ اسے تمام آدمیوں کے ساتھ پورے جہان کے آدمیوں کو بتا دیا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل صاف لے کر کے آئے، پھر اس کے بعد بھی پختیری ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے ڈرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی دیا جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانے سے کاٹ دی جائیں۔ اگر میں جان بھی لی اور مال بھی لی تو قتل بھی کیا جائے گا ان کو، سمجھے کہ نہیں، یا سولی دیا جائے، سمجھے کہ نہیں، اگر انہوں نے قتل کیا ہے، اور یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، اگر صرف چوری کی ہے قتل نہیں کیا، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانے سے کاٹ دیے جائیں، اگر صرف مار دی ہے یا زمین پر سے نکال دیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں بھی عذاب علیم ہوگا۔ ہاں مگر جو لوگ اس کے فساد یہاں، مگر جو لوگ خود اس کے قسم میں گرفتار کر لوں، گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ واپس دیں گے، سمجھے کہ نہیں، مہربانی فرمائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ کیا ڈھونڈو؟ تو وسیلہ اللہ کی طرف، وسیلہ اللہ کو خود مانگنا بھی ہے کہ اے اللہ تو مجھے دے دے۔ اور اگر وسیلہ پکڑ لیا، سرکار کا وسیلہ، کسی بلی کا وسیلہ، کسی نیک عمل کا وسیلہ، تو یہ جائز ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل کا وسیلہ تو جائز ہے، ذات کا وسیلہ جائز نہیں۔ جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے کئی اہل حدیث، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمل کا وسیلہ تو جائز ہے، نفل پڑے یا اللہ کو، یا اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ وسیلہ پکڑ لیا، اور کسی ذات کا وسیلہ پکڑنا اور یہ کہنا کہ یا اللہ فلاں بزرگ کی وجہ سے یہ کام کر دے، یہ وسیلہ ناجائز ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، ثانی رحمۃ اللہ نے بیان کرنا ہے، جواب اس کا یہ کہ عمل کے وسیلے کو تو آپ ہی مانتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرو اور نیک عمل کو ذریعہ بناؤ کہ یا اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو نفل پڑے یہ وسیلہ بن گیا اللہ کے قریب کرنے کا۔ اسی طرح مطلب کہ عمل کا وسیلہ، اگر عمل کا وسیلہ تو جائز ہے لیکن عمل کرنے والے کا وسیلہ کہیں جائز نہیں، تو جواب یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا میں نے وسیلہ پکڑا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے وسیلہ پکڑا، یا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے وسیلہ پکڑا، تو میرا یہ وسیلہ پکڑنا، ان کا نام لے کر گویا کہ میرا یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے کیا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ پیاروں سے محبت کرو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ پیاروں سے، تو میرا وسیلہ پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ میں اپنا محبت کا اظہار کر رہا ہوں، ان سے محبت کر رہا ہوں، اور ان سے محبت کرنا تو یہ عمل ہے، ان سے محبت کرنا اور عمل کا وسیلہ پکڑنا تو تمہارے نزدیک بھی جائز ہے، لہذا ان بزرگوں سے وسیلہ پکڑنے میں بھی عامر کے ساتھ عمل آ گیا، عمل کیا آ گیا، وسیلہ پکڑنے کا نا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کرنا عمل ہے اور عمل کا وسیلہ جائز ہے، اس لیے ان کی ذات کے وسیلے میں بھی عمل آ گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ عمل کا جو وسیلہ پکڑتے ہیں اسی لیے نا کہ یہ اللہ کو پیارا ہے عمل، تو جب عمل پیارا ہے تو کیا عمل والا پیارا نہیں؟ عمل والا بھی تو پیارا ہے، اور جب زندہ تھا تو پیارا تھا، اور جب انتقال کر گیا تو کیا پیارا نہیں؟ پیارا ہے، اور پیارا ہونا علت ہے وسیلہ پکڑنے کی، اس لیے اللہ کا پیارا چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو اس کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، اس کا وسیلہ پکڑنا یہ حضرت کی مستقل رسالہ ہے اس وسیلے پر۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یقیناً جو لوگ کافر ہیں، مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا اس وسیلے مسئلے پر بحث ہوئی، تو جب میں نے حضرت کا حوالہ دیا اور ان دلیلوں کو بیان کیا کہ تھے کہ بڑے ذہین نا، تو الحمدللہ آپ انہوں نے اس پر آگے ثبوت اختیار کرنا ہے۔ یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ کتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں،
تب بھی وہ چیزیں ہر کوئی ان سے قبول نہ کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں، میں نے کہا تھا چھٹے پارے میں یہ مضمون آ رہا ہے، اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل آئیں اور وہ اسے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ اور جو مرد چوری کرے جو عورت چوری کرے تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب یہ جو ذکر آ رہا ہے نا 18 پارے کے اندر سورہ نور میں ذکر آئے گا، تو وہاں زانیہ کا ذکر پہلے ہے عورت کا اور زانی کا ذکر بعد میں ہے۔ الزانیہ تو وہ زانی، اور جب چوری کا ذکر آیا تو مرد کا ذکر پہلے ہے، عورت کا ذکر بعد میں۔ وہ سارے کو اور ہوتا ہے یہ مرد کی شان کے خلاف ہے کہ چوری کرے۔ مرد کو تو ہمت والا اللہ نے بنایا ہے، اس کو چاہیے کہ کما کر کے اوروں کو بھی کھلائے کہ چوری کرے۔ اس لیے نمبر اول کا یہ مجرم ہے تو پہلے ذکر کیا، اور عورت کو اللہ نے ایک شرم و حیا کا جو مادہ اس میں رکھا ہے وہ مرد میں نہیں، اور وہ بے حیائی کا کام کرے گی تو نمبر اول کی وہ مجرم بنے گی۔ اس لیے باب زنا میں عورت کو مقدم کیا اور چوری کے باب میں مرد کو مقدم کیا۔ اور جو مرد چوری کرے جو عورت چوری کرے ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی کردار کی ایسے عوض میں بطور سزا کے اللہ کے ساتھ۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو اللہ سے بڑھ کر کے علم والا اور کون ہے؟ اب ان پیسوں میں پڑنا مجھے ہاتھ کا کاٹنا اپنا یہ ہوگا۔ مطلب کہ جب میں نے کہا تھا نا کہ ڈاکٹر کہے گی اس میں کینسر کا مادہ ہے، جلدی کٹواؤ ورنہ سارے جسم میں پھیل جائے گا، مر جاؤ گے، تو دوڑتا ہوا جاتا ہے، جلدی کرتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، فیسیں بھی دیتا ہے، کہ اللہ کا مقام ڈاکٹر کی طرح بھی نہیں۔ اللہ نے سمجھ لے، اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے بڑے حکمت والے۔ پھر جو سے توبہ کر لے استحری اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا توجہ فرمائیں گے۔ بے شک خدا تعالیٰ سمجھے گے بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ثابت ہے جی حکومت سب آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس کو چاہیں سزا دیں، جس کو چاہیں معاف کریں، لیکن سزا اسی کو دیں گے نا جو سزا چاہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی پوری قدرت ہے۔ اے رسول، جو لوگ کفر میں دوڑ کر کے آتے ہیں آپ کو مغموم نہ کریں، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کے دل یقین لائے نہیں، اور خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں۔ یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، آپ کی باتیں دوسرے قوم کی خاطر سے کان دھر کر کے سنتے ہیں۔ اس قوم کی یہ عادات ہے کہ آپ کے پاس میں نہیں آئے تو نام کو بات اس کے تو وہاں کہ اپنے مواقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے پانچ بارے میں ذکر آیا تھا، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے، اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہ تھے نا، حاکم تھے، تو حاکم کی اطاعت بھی یہودی کہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے۔ اور شریعت محمدیہ علیہ السلام جو کہ نرمی ہے، اور ان کے ہاں چور وغیرہ کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یا زانی جو ہے نا زانی کو رجم کیا جاتا تھا، تو آپ ان کے پاس جاؤ، شریعت محمدیہ میں نرمی ہے، لیکن پہلے ہو جائے تو جا کر کے پوچھے، اگر وہ نرم مسئلہ بیان کریں گے تو پھر ہم کیس لے جائیں گے، اور اگر نرم مسئلہ بیان نہیں کریں گے تو پھر نہیں لے جائیں گے۔ تو پہلے اس لیے بیٹا وہ جو لگے اسلام میں بھی رجم ہے، شادی شدہ اگر زنا کا ارتکاب کرے اس کے لیے سنسار ہے، اس کے مسئلہ وہی تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تب تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر تم کو یہ حکم نہ ملے تو احتیاط رکھنا، اور جس کا خراب ہونا خدائی کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کچھ دور نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں کا پاک کرنا منظور ہی نہیں ہوا، جو پاکی کو چاہیے اللہ اس کے دل کو پاک کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزائے عظیم ہے۔ اور یہ لوگ غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، بڑے حرام کے کھانے والے ہیں، تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان میں فیصلہ کر دیجیے یا ان کو ٹال دیجیے، اور اگر آپ ان کو ٹال ہی دیں تو ان کی مجال نہیں کہ آپ کو ذرا بھی ضرر پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجیے، بے شک حق تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں۔
حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے، ان کا دعویٰ ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، یعنی رضا مبارک کا حکم، پھر اس کے بعد ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے موتی تھے اس کے موافق یعنی 4000 پیغمبر اس کی تبلیغ کرتے رہے، حکم دیا کرتے تھے، اور اہل اللہ اور علماء بھی اس کی تبلیغ کرتے۔ اس کے بعد ان کو کتاب اللہ کی ججیدات کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس کے اقراری ہو گئے تھے۔ سو تم بھی لوگوں سے اندیشہ مت کرو، مجھ سے ڈرو اور میرے احکام کے بدلے میں تھوڑی سی دنیاوی نفع مت لو۔ اور جو شخص اس آیت پر غور کرے، یہ مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ تو اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی تو کافر ہے، یہی تو۔ اور ہم نے ان پر اس میں یہ بات فرض کی تھی کہ جان بدلے جان کے ہے، آنکھ بدلے آنکھ کی ہے، کسی ناک توڑ دیا ناک بدلے ناک کے ہے، اور کان بدلے کان کی ہے، دانت بدلے دانت کے ہے، اور خاص خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ تو جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے اتارے ہوئے نظام کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی تو ظالم ہے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسی ابن مریم کو اس حالت میں بھیجا کہ وہ اپنے جو قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور وہ اپنے سے قبل کی کتابیں یعنی تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا اس کے موافق حکم کیا کرے، اور انجیل ہی میں یہ موجود ہے کہ جب سرکار جو عالم آئیں گے ان پر ایمان لانا، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی تو فاسق ہے۔ کیونکہ ایک ہی رقو میں کافر بھی کہا گیا، ظالم بھی کہا گیا، انہیں فاسق بھی کہا گیا۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ کو بھیجی ہے جو خود بھی سچائی کے ساتھ محسوس ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان کتابوں کی محافظ ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ لیا، اور قرآن جو ان کتابوں کا ذکر ہے تو قرآن مجید کی برکت سے ان کی حفاظت کا ذکر ہے، تو قرآن ان کے لیے محمد بن کر کے آیا ہے۔ بات یہ کہ ان کتابوں کی محافظوں کے سامنے معاملات میں اپنی بھیجی یہ کتاب موافق فیصلہ فرمایا کیجیے، اور یہ جو سچی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقہ تجویز کی تھی، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو سب کو ایک ہی امت کر دیتے، جیسا تیسرے پارے کے پہلے سمجھا چکا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا تاکہ جو دین تم کو دیا ہے یعنی اس میں سے تم سب کا امتحان کروائے۔ تو مفید باتوں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، تم سب کو خدائی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باقی معاملات میں کسی بھیجی ہوئی کتاب سے واقف فیصلہ فرما کیجیے، اور ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجیے، اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے احتیاط رکھیے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے بھی پھسلا دیں۔ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو یقین کر لیجیے کہ بس خدائی کو منظور ہے یعنی کہ ان کے بعد جرموں پر ان کو سزا دیں، اور زیادہ آدمی جو بے حکمی ہوتے ہیں یہ لوگ سبحان اللہ کیا آیت ہے، کہتے ہیں یہ لوگ کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر حسین فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ومن احسن من اللہ حکما، لیکن اس قوم کے لیے جو یقین لانا چاہیے اللہ سے بڑھ کر حسین فیصلہ کس کا ہوگا؟ ایمان والو تم یہود نصارہ کو دوست مت بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہیں میں سو جائے گا، ڈر گیا لیکن کافر نہ ہو جائے۔ اور یقین اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں دیتے ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے تم ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں مرض ہے دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو اندیشہ ہے ہم پر کوئی حادثہ نہ پڑ جائے۔ سو قریب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل فتح کا ظہور فرمائے، یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے پھر اپنے پوشیدہ دینی خیالات پر وہ نازل ہوں گے، اور مسلمان لوگ کہیں گے ارے کیا یہ وہی لوگ ہیں
کہ بڑی مبالغہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لوگوں کی ساری کارروائیاں غارت گئی، اس سے ناکام رہے ہے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ایسی جماعت پیدا کریں گے جن میں 6 فصلیں ہوں گی۔ ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے یا مرتد ہو جائے، میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو تم سے محبت کرے گا یہ سے ہوگا وہ انہی میں سے ہوگا، اور انہی میں سے ہونے کا معنی ہے کہ کافر یا مرتد ہو سکتا ہے، اس لیے مرتد کا ذکر آیا کہ جو ان سے مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن میں 6 فصلیں ہوں گی، جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی ایک صفت، ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت جو مہربان ہوں گے، مومنوں کا نرم ہوں گے ایک صفت، اور کافروں کا نرم ہوں گے 4تھی صفت، جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں 5ویں صفت، اور کسی بدعمل کرنے والے کی بدعمل کی پرواہ نہیں کریں گے 6 صفتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، بڑی نصرت والے بڑے علم والے تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ صحابت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، ان میں خشوع ہوتا ہے، اور جو اللہ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے دوستی رکھے گا اور ایماندار لوگوں سے، سو اللہ کا یہ گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ بلا شک غالب ہے۔ اور اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے جو ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ یہ تو ہے ہی ہے کہ تم ایماندار ہو، اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو نا، یعنی بابا عبد الغنی جب اذان دیتا ہے تو جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو نا اذان کے ساتھ، تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، یعنی اذان کا کیا کرتے ہیں، اور یہ جو ذکر آ رہا ہے نا 28 پارے میں کہ جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے یعنی اذان، تو ابھی کاروبار چھوڑو اور آ جاؤ، اور مطلب اذان کا ذکر 28 پارے میں بھی آیا اور 6 پارے میں ذکر آیا، لیکن قرآن میں اذان کا ذکر نہیں۔ قرآن میں یہ نہیں کہ اذان کسے کہتے ہیں، اللہ اکبر پہلے ہوگا یا کیا پہلے ہوگا، لیکن جب اذان دی جائے تو یوں کرنا، اور اللہ کی طرف سے اذان ہے اللہ کی طرف سے، اور قرآن میں نہیں تو ثابت ہوا علاوہ قرآن پاک کے بھی اللہ کی طرف سے احکام ہوتے تھے، اس میں اشارہ۔ اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، کہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے۔ حضرت معذورہ نے رضی اللہ عنہ جب یہ نوجوان تھے نا، اب فتح ہوا تو حضرت بلال نے اذان دی بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر کے، بلال دل چاہتا بیت اللہ پہ چڑھ جا تاکہ پتہ چلے کہ ایمان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر کالا بلال ہے حبشی ہے، ایمان کا نور اس کے اندر ہے، وہ کعبہ اس کے نیچے ہوگا اور قدم اس کے کعبہ کے اوپر ہوں گے۔ اس ایمان کا جب اذان دی تو کافروں نے بعد نوجوان لڑکوں نے چھیڑا اور اذان دی، اور جب اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کو سارے مانتے تھے، لیکن جب توحید کا ذکر آیا رسالت کا ذکر آیا تو اس میں انہوں نے آہستہ سے اذان دی، اونچا نہیں بولے، آہستہ سے کاشت اس کا ذکر کیا، کا مذاق اڑاتے تھے۔ سرکار نے کہا وہ کون ہے کہ جس کی آواز میرے کان میں پڑی ہے، ان کی آواز بڑی اونچی تھی اور حسین بھی تھی اور اونچی بھی تھی، وہ حضرت معذورہ تھی، جن کی آواز میرے کان میں پہنچی ہے ان کو بلاؤ۔ اب حضرت معذورہ کو بلایا، اذان دو، اب شرمائے تو توحید کو تو مانتے نہیں تھے، اللہ کی کبریائی کو تو مانتے تھے، اذان دی اللہ اکبر اللہ، یعنی جب توحید آئی تو ڈر کا سرکار نے کہا ان کو ذرا اونچا کرو، انہوں نے دوبارہ پھر کہا اونچا ہو گیا، اور جب رسالت کا ذکر آیا انہوں نے آہستہ کا سرکار نے کہا اونچا کرو۔ اس لیے بعض ائمہ شباب وغیرہ نے کہا ہے کہ اذان میں ایسے ہی کرے کہ پہلی دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آسنے کرے، اور بعد میں جب کہے کہ دوبارہ شہادتین کو پھر اونچی آواز میں کرے۔ تو سرکار نے فرمایا جب وہ آئے نا، سرکار نے اس کے ہاتھ مبارک کو سینے پر پھیرا اور تھیلی تھی اس میں کوئی جنم وغیرہ تھی اس کو پیش کیے، تو حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں اور ایک نور
کا مجھے محسوس ہوا. اسی وقت تو جو مسلمان کرتی تھی تو کہتے ہیں معذورہ ابو معذورہ کو مسلمان کیا اور مسلمان کر کے کہا اے ابو معذورہ آج مکہ فتح ہوا ہے اور آج تم اسلام لایا ہے. میں نے بیت الحرام یعنی مسجد کا بیت اللہ کا تجھے میں نے مؤذن مقرر کیا اور ایسے طور پر کہ قیامت تک تیری نسل ہی مؤذن اس کی رہے گی. قیامت تک تیری نسل آج تک اسی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ آج کل بھی مؤذن ہیں. سبحان اللہ کیا عجیب شان ہے. تو باتیں تو نماز کا اذان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے. آپ کے یہ محمد کون سی بات اس کے ہم ایمان لائے ہیں. یہی ہے نا کہ ہم ایمان لائے اللہ کو اس کتاب پر جو ہمارے ساتھ بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر جو پہلے بھیجی جا چکی ہے ہم کسی کو قطع تو نہیں کرتے. باوجود اس کے کہ تم میں اکثر لوگ ایمان سے خارج ہیں. آپ کے لیے کیا میں تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جو اس سے بھی خدا کے یہاں بدلہ ملنے میں زیادہ برا ہو. وہ نشاط کا طریقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہو, ان پر غضب فرمایا اور ان کو بن کر توبہ توبہ اور سور بنا دیا اور انہوں نے شیطان کی پوجا کی ہو. ایسے اشخاص مکان کے اعتبار سے بہت برے ہیں اور راہ راست سے بہت دور ہیں. جب یہ لوگ تم کے پاس ہمارے پاس تم لوگوں کے ساتھ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, حالانکہ وہ کفری کو لے کر کے آئے تھے اور کفری کو لے کر چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ کو خوب جانتے ہیں جس کو یہ پوشیدہ کرتے ہیں. آپ ہم نے بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں. واقعی ان کے یہ کام برے ہیں. ابھی آگے یہ شاید سے غور کرو اللہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. اللہ کہتے ہیں ان کے عالموں کو کیا ہو گیا وہ کیوں نہیں سمجھاتے, ان کے پیروں کو کیا ہو گیا وہ کیوں نہیں سمجھاتے. یہ مجرم ہے. ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام بات کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے. ان علماء کو کیا ہو گیا, ان پیروں کو کیا ہو گیا کہ ان کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے. واقعی ان کی یہ عادت بہت بری عادت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور یہود نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن گیا ہے. جب کہا تھا نا یہ فنحاس بن عبداللہ اور نباش بن قیس نے کہا تھا کہ مطلب جب تک اللہ نے کہا نا کہ اللہ کے رستے میں مطلب کہ فرض دو تو کہا معلوم تھا اللہ کا ہاتھ بند ہے. یا اور اس انداز کے واقعات میں جب عذاب وغیرہ آیا پیغمبر کا انکار کرنے پر ان پر عذاب عائد کرنے کے آج کل وہ نعمت ختم ہو گئی. حالانکہ پیغمبر کے انکار کی نحوست تھی اللہ کی برکتیں ختم ہوئی. اور یہود نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے, انہیں کے ہاتھ بند ہے اور اپنے کہنے سے یہ رحمت سے دور کر دیے گئے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں. جو مظلوم آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے. ہم نے ان میں باہم قیامت تک عداوت پر بغض ڈال دیا. جب کبھی لڑائی کی آگ بڑھانا چاہتے ہیں ہم تعالیٰ اس کو شروع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو دہشت گردوں کو اللہ پسند کرتا ہے. فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اگر یہ لوگ ایمان ہے جہاد اور چیز ہے, فساد اور چیز ہے, دہشت گردی اور چیز ہے. جہاد مظلوم کی مدد ہے, مظلوم کی اعانت ہے. اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ مظلوموں کو قتل کرنا ہے, بچوں کو عورتوں کو ان کو مارنا ہے. اللہ دہشت گردی سے سب کو بچائے اور جہاد کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور ان کو چین کے باغوں میں داخل کرتے. اور اگر یہ لوگ دیکھو دنیا کی حضرت کی کتاب جسے 100 آیتیں لکھی ہیں, 100 سے زیادہ بلکہ لکھی ہیں, یعنی جزاء الاعمال, اس میں حضرت نے ان آیتوں کو کوٹ کیا ہے کہ جن کی بنا پر نیک کام کرنے سے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے برکت والی رحمت والی اور آخرت بھی بنتی ہے. ان آیتوں کو جمع کی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے بعد بھیجی گئی ہے اس کی پوری توجہ کرتے ہیں نا تورات انجیل کی اور قرآن کی. تو یہ لوگ اوپر سے بھی کھاتے ہیں نیچے سے بھی, یعنی خوب غلہ ہوتا ہے خوب بارشیں ہوتی. اس نیک اعمال کی لاگت
خوب فراغت کے ساتھ کھاتے، ان میں ایک جماعت کا راستہ چلنے والی ہے اور زیادہ ان میں ایسے ہی ہیں تو ان کے کردار بہت برے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ کو نازل کیا گیا ہے آپ صاف پہنچا دیجیے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈرے نا، آپ کو لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ یہ پہلے نئی سرکار نے چوکیدار کو رکھا تھا، جب یہ آیت نازل کا تم چلے جاؤ اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو راہ نہ دکھلائیں گے۔ جب آپ کئی اہل کتاب تم کسی راہ پر بھی نہیں جب تک کہ تورات کی اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے، اور ضرور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے قوموں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا وہ سبب ہوتا ہے، تو آپ ان کافر لوگوں پر حملہ کیجیے۔ یہ تحقیقی بات ہے، یہ وہی آیت ہے جو پہلے پارے کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے کہ بھائی ایمان لے آؤ، نیک عملی کرو، نبی کو نہ مانو، ملائکہ نہ مانو، کتابیں نہ مانو، پھر بھی جنت میں جاؤ گے۔ کیونکہ آپ ذکر ہے نا، یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان ہو اور یہودی ہو چاہے صابرون کا کتنا ساتھی اور نصارہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے قیامت پر نیک عملی کرے ان پر کوئی غم نہیں سمجھے کہ جنت میں جائیں گے، نہ ان پر خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو دو چیزیں کرنے تو یہ ہوگا۔ تو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہی مضمون سمجھے کہ تفصیل سے بیان کی ہے اور یہی مضمون اجماع سے بیان کیا ہے۔ اللہ نے دیکھو نا جیسے 5ویں پارے میں ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سے پہلے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور ساری چیزوں کا، رسولوں کا، فرشتوں کا، کتابوں کا ماننا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ لیکن کسی مقام پر اللہ نے صرف ابتدا اور انتہا کا ذکر کیا، جیسے کہتے ہیں اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، تو درمیان کا کوئی اور رب ہے؟ درمیان کی چیزیں خود ہی آ گئی۔ تو سلسلہ ایمان میں پہلی بات کیا ہے؟ ایمان باللہ، اور سلسلہ ایمان کی آخری بات کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ تو اول اور آخر کا ذکر کیا تو بیچ کی چیزیں خود بخود آ گئی، لہٰذا جواب ہو گیا۔ باتیں کہ آگے متیں کہ ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے پیغمبر بھیجے، جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا تو بعضوں کو جھوٹا بتلایا، بعضوں کو قتل کر جاتے تھے اور یہی گمان کیا کہ کچھ سزا نہ ہوگی۔ اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، پھر بھی اندھے اور بہرے بنے رہے روحانی طور پر، یعنی ان میں کے بہیرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والے۔ بے شک وہ لوگ، یہ فرقہ یعقوبی ہے، وہ لوگ کافر ہوں گے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بعین ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، بیٹا نہیں، تیسرا نہیں، بعین عیسیٰ ابن مریم۔ حالانکہ مسیح نے خود فرمایا تھا اے بنی اسرائیل، یعنی مدعی سو کر دعا کس والی بات ہے نا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، جو میرا جو رب ہے تمہارا جو رب ہے، بے شک جو سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دے گا اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہیں عیسائیوں میں، یہ فرقہ ملکائی ہے، حضرت یعقوبیہ کا، کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے تین میں کا ایک ہے، حالانکہ وجود ایک معبود کی اور کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے باتوں سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہے گے ان پر دردناک عذاب ہوگا، واقع ہوگا۔ کیا پھر بھی خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں چاہتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑی محبت والے، بڑی رحمت والے، جتنے گناہ بھی ہیں ہوں توبہ کے لیے آؤ، اللہ کہتے ہیں میں معاف کروں گا۔ قربان کریں ان کی رحمت کے۔ اور مسیح ابن مریم کو جو تم نے خدا کہا سن لو، مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں، صرف ایک پیغمبر ہے، اور ان کی بہری جن سے پہلے اور پیغمبر کے کئی گزر چکے ہیں، یعنی گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ ایک ولی ہے، وہ خدا نہیں، نہ خدا کی تین میں کی ایک ہے، وہ بھی ایک ولی ہے، وہ نبی ہے، یہ ولی ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ یہ خدا نہیں؟ دلیل یہ کہ یہ کھانا کھاتے تھے، دلیل یہ کہ یہ کیا کرتے تھے؟
تو ظاہر بات ہے ظاہری دلیل تو یہ بنتی ہے نا، جب کھانا کھائے گا کھانے کو نکالے گا بھی، جو کھانے کو نکالے گا تو ظاہر بات ان کا مطلب کہ کیا حاصل ہوگا، مطلب کہ کس درجے میں عاجز ہوگا۔ تو ایسے عاجز کو خدا مان لی جائے ظاہری طور پر تو یہ مانا بنتا ہے۔ ایک صاحب آئے میں کہنے لگے، یعنی اللہ نے لکھا، کہنے لگے میں ایک بیت الخلاء میں گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا بیت الخلاء کے اندر یہ وہ مقام ہے جہاں بڑوں بڑوں کی چٹھی نکل جاتی ہے، بڑوں بڑوں کی یہ اس میں ذکر کیا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ عاجزی ہے، یعنی ایسے عاجز کو خدا مانا جائے یہ کیسے ہوگا؟ اور ایک دلیل میں دیا کرتا ہوں نا کہ گندم کا دانہ آپ نے زمین جو کھانے کا محتاج ہوگا وہ گندم کے دانے کا محتاج ہوگا، اور گندم اپنے وجود میں جن کا محتاج ہوگا وہ ان کا محتاج ہوگا۔ اب گندم کا دانہ زمین میں ڈالا، جب زمین میں ڈالا تو اس سے مطلب اسے پانی چاہیے، اسے مٹی چاہیے، اسے ہوا چاہیے، شعائیں چاہیے، ستاروں کی شعائیں چاہیے اور چاند کی کشیں چاہیے۔ اب سارا جہان حرکت میں آیا کہ گندم کا دانہ پروان چڑھے اور یہ ہماری فضا بنے۔ تو ظاہر بات ہے جو دانے کا محتاج ہوگا، دانا اپنے وجود اور بقا میں جن 6 چیزوں کا یہ محتاج ہے ان کا بھی محتاج ہوگا۔ اگر میں روٹی کا محتاج ہوں تو آگ کا محتاج ہوں، میں تنور کا محتاج ہوں، میں توے کا محتاج ہوں تو ظاہر بات ہے کہ دانا سارے جہان کا محتاج ہے، اوپر سے لے کر جنان سے لے کر نیچے تک۔ اگر کروڑ میں درجے میں بھی کوئی محتاج بن جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو جو عالم کے ذرے ذرے کا محتاج بنے تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مانا ہے ان سے دلیل یہ کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ کا نبی دیکھو تو صحیح ہم کتنے شاندار انداز میں دلائل بیان کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ آپ فرمائیے کیا خدا کے سوا ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کوئی ضرر پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع پہنچانے کا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آپ فرمائیے کتاب تم اپنے دین میں ناحق کا غلو مت کرو اور ان لوگوں کے خیالات میں مت چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے تھے اور اوروں کو بھی بہتوں کو غلطی میں ڈال چکے تھے اور وہ لوگ راہ راہ سے دور ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد عیسیٰ اور مریم کی زبان سے، داؤد یعنی زبیر، اس میں مطلب کہ ان میں یعنی زبور میں یہ لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے تھے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز آئے، واقعی ان کا یہ بے شک برا تھا۔ آپ ان میں قوم آگے دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، جو کام انہوں نے آگے کے لیے کیا ہے بے شک برا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناخوش ہوا اور یہ لوگ نظام کے دائیں رہیں گے۔ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے پیغمبر پر اور اس کتاب پر جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی تو ان کو کبھی دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ لوگ ایمان سے خارج ہیں۔ لیکن ان میں باقی رہ گئے جن کی تعریف اللہ کرتے ہیں، خاص طور پہ عیسائیوں کی۔ تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے آپ ان یہودیوں کو پائیں گے اور ان مشرکوں کو پائیں گے، اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے میں اس زمانے کی اس دور کی بات ہے، بش کے دور کی بات نہیں۔ ان مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی قبیل پر آپ ان لوگوں کو پائیے گا جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے وجہ بتائی کہ اس وجہ سے کہ ان میں بہت سے علم دوست ہیں اور بہت سے سارے کے دنیا درویش ہیں، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ متکبر نہیں ہیں، اور جو پٹرول کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر رہا ہو وہ تو اس میں داخل نہیں نہ ہو سکتا۔ اس لیے نئے نے کہا تھا کہ میں اپنے کو جو نیا آ رہا ہے نا کہ میں اپنے ملک کے بچوں کو پٹرول کی خاطر نہیں بنواؤں گا، جو آخر اللہ دین کی سمجھ آتا ہے۔ الحمدللہ یا اللہ سے مدد یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر ماضی ہمیں دے دے، پوری امت کو دے دے۔ اللہ جن شروں سے پناہ پکڑی اس سے بچائے، یا اللہ وہ پیارا دن ہمیں بنائے، اسلامی نظام ہر شعبے زندگی میں، دین نام 5 چیزوں کا، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں، اخلاق میں، سب میں ہمیں دین نظر آئے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرماؤ، آمین۔ بحرمت النبی الکریم
عليه وآله الصلاة والتسليم وبرحمتك يا أرحم الراحمين.